ہر میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں ناکامی کے بعد۔ کیونکہ ناکامی، فیلئر، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا بولنا سننا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے اپنے کسی منصوبے، اپنی کوئی پلاننگ یا اپنے کسی ٹارگٹ کا ذکر کرے اور ہم ان سے کہہ دیں کہ یار اس میں تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ فوراً ہی اس کا منہ جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے، موڈ چینج ہو جاتا ہے۔ تو فی زمانہ ہر دوسرا شخص، بالخصوص نوجوان، یا اگر بالعموم بات کی جائے تو زندگی کا ہر ایک ہی شعبہ یہ ہمیں اپنے دکھڑے سناتا نظر آتا ہے کہ میں فیل ہو گیا، میں ناکام ہو گیا۔ چاہے کوئی طالب علم ہے، کوئی نوکری کرنے والا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی شادی کے بعد کے جو معاملات، اپنے فیملی لائف ہے اس میں ناکامی کا رونا نظر کر رہا ہے۔ اگر کہیں کسی کے بچے ہیں تو وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس بات کو اظہار کرتا ہے کہ میں فیل ہو گیا۔ اور پھر آگے زندگی کے جو شعبے، ہم اگر کوئی بزنس بھی کرتا ہے تو بزنس میں عموماً کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے فیلئر کی طرف آتا ہے۔ تو آخر اس ناکامی کے اسباب کیا بنتے ہیں اور کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور خاص کر اس ناکامی کے بعد کے جو معاملات ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ بھی ظاہر ایک اس ٹاپک پر بہت اچھا جو ہے وہ کلام فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ان کے تجربات کو بھی ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اور زہیب بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی کچھ، ظاہر ہے ان کی کافی ریسرچ ہوتی ہیں، کافی یہ ٹاپکس پر معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ کوئی ایسے پرابلمس ہوتے ہیں کہ جن کے اگر ہم کوئی اپنا اظہار کریں تو کوئی ٹپس مل جاتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو زہیب بھائی، اس معاملے میں آپ کیا نگرانی شورا کی طرف آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح سے ہم اس پروگرام کو آگے لے چلیں؟ ابھی تو سر دست جو ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ناکامیاں ہوتی ہیں اور مختلف جو ہے سچویشنز میں، مختلف فیلڈز میں لوگ جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ ناکامی کو کس طرح لیتے ہیں؟ اگر پہلے اس کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جیسے کہ آج امین نے اپنے شروع میں ہی کہا کہ ناکامی مختلف عنوانات کے تحت چل رہی ہوتی ہے زندگی کی، لیکن ایک میں چونکہ آپ نے کہا کہ بنیادی بات کی طرف اگر آپ میری چاہتے ہیں کہ میں وہ بات کروں، تو بنیادی بات تو ایک مسلمان اپنی کامیابی کو اس طرح دیکھے گا کہ وہ کامیاب ہوا جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا سمجھے کہ ہمارے پاس بیان موجود ہے کہ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا۔ اللہ ہمیں یہ کامیابی نصیب فرما، اور یہ کامیابی کا پتہ تبھی چلے گا جب یہ نعمت نصیب ہوگی، اور یہ نعمت اس وقت نصیب ہوگی جب ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب۔ ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہونا، کیونکہ سب سے بڑا ناکام وہی شخص ہے جو یہاں ایمان ضائع کر گیا۔ یہ بنیادی باتیں ہمیشہ ایک مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم اپنی کامیابی اور ناکامی کو زیادہ تر اپنی اس عارضی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک موضوع ہے اور اس موضوع کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس پر زندگی
کہ کئی معاملات ہمارے انحصار ہے ہمارا زندگی کا، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ یہاں موت ہے اور وہاں موت نہیں، لہٰذا یہ 2-3 بنیادی باتیں تو ہمیشہ اپنے پیش نظر رہیں۔ یہ میں نے آپ کو جو بیان کیا، یہ انشاءاللہ آپ کو دنیاوی ناکامیوں کے معاملے میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہاں کی ناکامی کبھی بھی کامیابی میں بدل سکتی ہے، لیکن جب کوئی شخص اللہ نہ کرے دنیا میں اپنا ایمان ہی ضائع کر کے دنیا سے گیا تو یہ وہ ناکامی ہے کہ جو کامیابی میں نہیں بدل سکتی۔ تو اللہ پاک آپ کی میرے ایمان کو سلامت رکھے۔ یہ تو ہو گئی ایک بنیادی بات جو ہر مسلمان کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ قد افلح المومنون کے ساتھ قرآن کریم نے جو بیان کیا سورہ مومنون میں، فلاح پانے والے مومن، لفظ فلاح کا لفظ یہ لغت میں اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں پر بولا جاتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پانے والے مومن، یعنی وہ مسلمان جنہوں نے دنیا اور آخرت میں کامیابی پائی ہے۔ اب اس میں دیکھیں گے تو اس میں نماز کا بیان بھی آئے گا، اس میں عبادت کا، روزے کا بیان آئے گا، وعدے کا بیان آئے گا، امانت کا بیان آئے گا، اپنی دیگر حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے کا اس میں بیان آئے گا، نمازوں کی نگہداشت کا بیان آئے گا، اس میں زکوٰۃ کا بیان آئے گا، اس میں وہ جیسے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو بےہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، تو یہ پورا بیان آ جاتا ہے۔ اس کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ وہاں جو آخری میں جو نتیجہ بیان کیا گیا ہے نا یہ کرنے والے کے لیے، وہ ہے جنت الفردوس، کہ یہ وارث بنائے جائیں گے۔ اور کیسے وارث بنائے جائیں گے؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ کامیابی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا، جیسے آج کل ایک ڈسکشنز ہمارے یہاں چلتی ہے، گول، آپ کا ٹارگیٹ، یہ 2 لفظ ہمارے یہاں عموماً بولے جاتے ہیں کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، واٹ ایور۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارے جنرل یہ ڈسکشنز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی اس ٹائم لائن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ 20-25 سال میں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، 40-45 سال میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، آگے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا گول، ہمارے ٹارگیٹ، جو مین ٹارگیٹ ہے ایک مسلمان کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مجھے جنت میں بلا حساب داخل ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دینی ہے، قبر کے سوالات کے درست جوابات دینے، کامیابی ہے نا، ایک امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ قبر کا امتحان ہے جس میں 3 سوالات ہیں، ایک قیامت کا امتحان ہے جس کے 5 سوالات ہیں، قیامت کے 5 سوالات اور قبر کے 3 سوالات جو ہمیں بیان کیے گئے ہیں، یہ تقریباً 8 سوالات اور بھی اس کے علاوہ اس میں مطلب کہ مضامین موجود ہیں، تاہم یہ صرف میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بنیادی بات جو ہر مسلمان کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ ایک اور بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ناکامی کے طور پر، تو یہاں میں حاجی امین اور زہیب بھائی آپ دونوں کو ایک بات بتاتا چلوں، ناظرین کو بتاتا چلوں۔ میں نے کتاب میں ایک بڑا عجیب واقعہ پڑھا۔ اب میں آپ کو ناکامی کی ایک صورت بتاتا ہوں کہ ایک بندہ کیسے ناکام ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ناکامی ایسی چھپی ہوئی ہے کہ جس کو میں نے پڑھنے کے بعد میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب ناکام ہو گیا۔ شاید کوئی دیکھنے والا نہ کہہ سکے کہ یہ ناکام ہے، مگر شخص ناکام تھا۔ وہ کیسے تھا یہ ذرا آئیے۔ ایک بیٹا ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، اگر آپ آ کر ان کی عیادت کر لیں اور کچھ دم وغیرہ کر دیں۔ تو مولوی صاحب نے کوئی تعارف تو پتہ چلا بھائی وہ اس علاقے کا بہت امیر اور بڑا آدمی ہے نا، اس کا بیٹا آیا تھا بلانے کے لیے۔ تو مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے عیادت کرنی ہے، دم کرنا ہے، چلتے ہیں۔ وہ چلے گئے، بیٹا ایک کمرے میں لے گئے جہاں اس کے والد صاحب بیمار تھے۔ تو بیٹے نے راستے میں بتا دیا تھا کہ والد صاحب کو اس طرح کی کچھ خطرناک بیماریاں ہیں، مگر ہم نے ابھی والد صاحب کو بتایا نہیں ہے کہ ان کو ٹینشن ہو جائے گی۔ اس طرح وہ لے کر چلتے رہے والد صاحب کے ساتھ، وہاں پہنچے۔ والد صاحب مولانا کو دیکھے تو تھوڑی مسکراہٹ آئی،
اور بیٹے کو کہا تو بیٹا کا اجازت ہو تو میں مولوی صاحب کے ساتھ کچھ اکیلے میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. بیٹے کمرے سے باہر چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے اس سیٹھ صاحب جو تھے, بہت مال تھا ان کے پاس, خاموش رہے. اب مولانا تو خاموش ہی رہے گا. اچانک بولنا, تف ہے مولوی صاحب ایسی زندگی پر, تف ہے. بھائی جان خیریت کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ بچے مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, میرے پاس اتنا مال ہے, اتنی جائیداد ہے, اتنی دولت ہے, میں نے اپنی زندگی کو کمانے میں, بزنس کو بڑھانے میں, پراپرٹیز بنانے میں, دنیا میں برانچز بنانے میں, اور کن کن کاموں میں نے زندگی گزارتی. آج میں زندگی کے 60 سال میں گزار رہا ہوں, 60واں سال ہے میرا. نہ میں نے نمازوں کی پرواہ کی, بچوں کے لیے یہ کیا, بچوں کے لیے وہ کیا. مجھے آیا بھی خیال کہ خود دین کی طرف آ جاؤں. میں گیا 60 سال کا ہوں گا, ایک فارم ہاؤس بناؤں گا, اور فارم ہاؤس میں جا کر اپنی تمام بزنس ایکٹیویٹی سے ریٹائرمنٹ لوں گا, بچوں کا ہینڈ اوور کروں گا, اور ایک سکون کی زندگی گزاروں گا. مجھے کیا پتا تھا کہ 60 سال کی عمر سے آنے سے پہلے مجھے اتنی خطرناک بیماری لگ جائے گی جو میں بستر پہ پڑ جاؤں گا اور میری یہ حالت ہو جائے گی. میرے بچے میرے کمرے میں بیٹھتے ہیں, سمجھتے ہیں میں غنودگی میں ہوں, میں بے ہوش ہوں, مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی, مجھے آواز نہیں آتی. میرے بچے میرے کمرے میں بیٹھ کر جب دیکھتے ہیں کہ میں سو گیا ہوں تو میری جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ آپس سے پتہ ہے مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں پلاٹ جو ہے نا وہ میرا ہوگا, فلاں جائیداد میری ہوگی. میری ایک بلڈنگ ہے, وہ بلڈنگ کے بارے میں میرا ایک بیٹا کہتا ہے اسے بیچ کر ہم سب لے لیں گے. دوسرا بیٹا کہتا ہے نہیں اس کو کرائے پر دے کر لیں گے. تیسرا کہتا ہے نہیں یہ تو میں رکھ لوں گا. یعنی میرے جیتے جی میرے مرنے کی باتیں کرتے ہیں, میری جائیداد کی باتیں کرتے ہیں, میری وراثت کی باتیں کرتے ہیں. اور آج زندگی کے جس موڑ پر میں کھڑا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ یہ دولت میرے کام آئی ہے, نہ میری اولاد میرے کام آ رہی ہے, نتھنگ. اور یہ آپ کو لے آئے دم کرنے کے لیے, دم نکالنے کے لیے لائے ہیں, دم کرنے کے لیے لائے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے کیا. اب میں جو یہ پڑھتا گیا زہیب بھائی, یہ واقعہ امین, صحیح, میں یہ واقعہ پڑھتا گیا. میں کہا کوئی بھی اس سے گھر پہ جائے گا دیکھے گا تو بولے گا یار کامیاب آدمی ہے, لیکن جب اس کے پاس آدھا گھنٹہ گزارے کہ جب کمرے سے باہر جائے گا تو بولے گا اس سے بڑا تو کوئی ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. کہ دولت کمائی مگر دولت سے اس کو راحت نہیں, اولاد بنائی, اولاد ہے, اولاد سے اس کو راحت نہیں ہے, مکان بنایا, مکان سے اس کو راحت نہیں ہے, اس کی جائیدادیں ہیں, اس کا بزنس ہے, اس کا امپائر کھڑا ہوا ہے, مگر کسی سے اس کو راحت نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے وفا نہیں ہے. کیا بات ہے, اس کے سامنے وفا نہیں ہے, وہ وفا ہی نہ رہی. اب یہ نہیں ملتی چیزوں, سکون جس کو کہتے ہیں نا. چلو سکون دیکھ ہم ایک دوسرے معنوں میں بھی لے جاتے ہیں, لیکن ایک لائف کا ایک آپ ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں نا, وہی نا کہ یہ بھائی اتنے سال میں یہ کر لوں. وہ سے 60 سال کو اپنے ٹارگیٹ لیا کہ 60 سال کا ہو جاؤں گا تو میں 60 سال سے پہلے فارم ہاؤس بناؤں گا, میں یوں ہو جاؤں گا, میں یوں ہی ہو جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا. تو میں جو سمجھا اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کہ یہ ناکام آدمی تھا. یہ میری صحیح, ایک اپنی اسیسمنٹ ہے. ناکامی کا غم اسی کو ہوتا ہے جو ناکام ہوا, اور کامیابی کی خوشی اسی کو ہوتی ہے جو کامیاب ہوا. تو اصل ناکامی اور کامیابی کی جو فیلنگ ہے وہ میری پرسنل ذات بھی ہے بیسیکلی. اب میں اپنے اندر وہ فیلنگ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ میں کو کامیاب ہوا ہوں, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں تف ہے ایسی زندگی پر. اللہ, یہ ورڈ میں نے کتابیں پڑھے, تف ہے ایسی زندگی پر, کہ مطلب کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ جو یوں گزر رہی ہے. اور یہ سب ہی نہیں کہ یہ غم اس کا آیا ہے اور چلا جائے گا. یعنی اس نے سن لی اپنے بیوی بچوں سے باتیں, وہ باتیں اس کے دماغ سے تو نکلنے سے رہی, بظاہر اس کو ریکور ہونے کا کوئی امید نہیں ہے. تو جو کچھ اس نے اس دنیا کی بے وفائی کو دیکھنا تھا, یہ دنیا کی بے وفائی اس وقت دیکھ چکا جب اس کے پاس اور کوئی آپشن
باقی نہ آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی ان مانو کر جو میں کہہ رہا ہوں وہ ناکام ہی ہیں. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بظاہر تو اس نے اپنا گول اچیو کر لیا کہ اس نے بڑا بزنس امپائر بھی کریٹ کر لیا, سب کچھ ہے. غلطی کہاں ہوئی جہاں پر وہ اپنا گول اچیو کرنے کے باوجود ناکام ہو گیا, اور ایسی جگہ ناکام ہوا کہ شاید اب ناکامی کے بعد اس کی ریکوری ممکن نہیں. بات تو ناکامی اور کامیابی کی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں نا. یعنی ایک ناکام شخص وہ ہے کہ جسے ناکامی پر وہ صدمہ نہیں, یعنی اس نے وہ والی بات اچیو نہیں کی. مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر 10 اسٹوڈنٹ ہیں, سب چاہتے ہیں کہ میں فرسٹ آؤں. فرسٹ تو ایک ہی آئے گا, سیکنڈ آنے والا فیل نہیں ہوا, فرسٹ کے مقابلے میں ناکام ہو گیا. بعض اوقات ناکامی کی ایک وجہ آپ کی مطلب ایکسٹرا آرڈنری توقعات اپنے آپ سے ہوتی ہیں. یار حالانکہ فیل ہونا یہ کہ جو فیل ہو گیا, یہ پاس ہو کر بھی فیل ہو گیا, اچھے نمبر لا کر بھی اتنا سا منہ ہوگا اس کا مطلب کہ یار میں فیل ہو گیا, ٹرافی چھوٹی ملی, ہاں مطلب یہ ہو گیا, میں سیکنڈ آ گیا میں. اچھا اس سیکنڈ آنے میں اس کو باتیں بھی سننی پڑیں گی. تو اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ یوں دیکھا. نیچے سے اگر اپنا کمپیریزن کر کے چلتا تو شاید یہ اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کر دے. آپ کو یاد ہوگا اسی سیٹ پر ایک سوال کے جواب میں نے ایک عرض کی تھی, مڈل کلاس فیملی مڈل کلاس فیملی کسی غریب کے علاقے میں گھر لیتی ہے, خود کو امیر سمجھتی ہے. کیا بات ہے. یہی مڈل کلاس فیملی امیر علاقے میں گھر لیتی ہے, خود کو غریب سمجھتی ہے. بہت خوب, بہترین. صرف اس کی حالانکہ اس کے اسٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں ہے, ذاتی طور پر اس کی اپنی لائف میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ اسی طرح مطلب کہ 1.5-2 لاکھ روپے میں جیتا تھا, وہاں بھی 1.5-2 لاکھ روپے میں جی رہا ہے. مگر جب یہ غریبوں کے علاقے میں رہ رہے, اچھا غریب بھی اس کو سیٹ سب کہتے تھے. اچھا جب وہاں گیا تو یا بھائی جان ذرا پانی لانا. تو یہ اس کو ہم نے یوں بنا لیے ناکامی اور کامیابی کو. تو اگر جی امین, میں آپ کی بات کو ماشاءاللہ جو آپ نے سمرائز کیا ہے نا, اس کو ایک تو دینی لحاظ سے بھی آپ نے سورہ مومنون کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا بہت آئیڈیل ہے کہ ہماری ابتدا یہی ہے, ابتدا یہی ہے, انتہا یہی ہے. پھر آپ نے جو ایک یہ سیٹ صاحب کا کہا تو مجھے آپ کے ایک سفر کی بھی بات یاد آئی. کئی سال پہلے کی بات ہے کہ آپ شاید بیرون ملک کے سفر سے آئے تھے, تو کچھ واقعات وہاں کے بیان ہو رہے تھے. تو کہا کہ ایک ملک میں جب جانا ہوا کسی شہر میں, تو آپ نے کہا تھا وہ اسلام میں تھے کہ بھئی وہ سیٹ صاحب کے گھر ہی رہنا ہے یا وہیں آپ کو جانا ہے. تو خیر ہم فیضان مدینہ میں آپ جیسے رکے ہوں گے, تو کہا کہ جب وہ آخر میں اسلام بھائی لے کر گئے کہ بھئی ان سے تو ملنا بہت ضروری ہے, تو ہماری سب سے زیادہ مطلب تعاون کرنے والے, تو کہا کہ وہاں گئے تو واقعی ان کی کوٹھی اور ان کے بنگلے اور ان کی گاڑیاں دیکھ کر بڑا امپریشن. لیکن وہ جب ملاقات ہوئی, کھانا پینا ہوا, تو کہا کہ ایک 10 منٹ آپ کے چاہیے. اور وہ 10 منٹ میں جو اس نے آپ سے اکیلے میں دکھڑے سنائے تھے, تو آپ وہ اسٹیٹمنٹ مطلب آپ نے دیا تھا کہ میرے حساب سے تو اس شہر کا سب سے غریب آدمی یا دکھی آدمی وہی تھا. یوں بظاہر سب کچھ تھا. تو آج مدنی چینل کے ناظرین جو ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں, تو اس میں ہم کو وہ اپنے لیے ٹپس لینے, وہ باتیں لینی ہے ہمیں کہ جن سے ہم اپنی لائف میں خوش رہ سکیں. جیسے بہت پیاری بات آپ نے جو فرمائی ہے, اور میں اس بات کو چاہوں گا کہ ہم تھوڑا کنٹینیو کریں. جیسے اب اسٹوڈنٹس کی آپ نے بات چھیڑی تھی, اور واقعی یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ وہ اینیول سیریمنی جو ہوتی ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے, امی ابا بھی آئے ہوئے ہیں سارا, کہ ابھی اناؤنسمنٹ ہوگا, اور اس میں وہ جناب فرسٹ کی جگہ وہ سیکنڈ آ گیا. تو اب اس کا وہ قدم بڑھنا, پیرنٹس کا اس آنکھوں سے دیکھنا, حالانکہ 50 اسٹوڈنٹس میں بیٹا سیکنڈ آیا ہے, یوں اچھی اس نے لیا ہے, مگر یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو فرسٹ کیوں نہیں آیا, اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, کہ انسان اپنی لائف کو بیزار کر لیتا ہے. یعنی وہی بات ہے کہ مڈل کلاس مین اگر مڈل اس فیملی اس جگہ رہتا ہے جہاں وہ سیٹ کہلاتا ہے, تو اس کی وہ رہنے کا انداز ہی چینج ہے, وہ خوش رہتا ہے. لیکن 2 ٹاپک جمع ہوئے نا, جی, ایک بزنس مین کا, جی, اور ایک اسٹوڈنٹ کا. زہیب بھائی یہ 2 موضوع جمع ہوئے, جی, بزنس مین اور اسٹوڈنٹ. اگر ہم دونوں کو سمرائز کرتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں,
تو کیونکہ میں نے کامیابی حاصل کرنے کے اسباب کہ کیسے کامیابی مل سکتی ہے وہ بھی میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں رائٹنگ میں. تو انشاءاللہ موقع ملے گا تو کامیابی حاصل کرنے کے تعلق سے بھی کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے تھے. تو اب وہ مالدار آدمی، مثال کے طور پر میں ویسٹرن کنٹریز مغربی ممالک میں گیا، وہاں میری جہاں ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی تو ان کو بھی یہی ہے کہ آسائش تو آ گئی لیکن ایمان داؤ پہ لگے ہوئے ہیں اور فیملی داؤ پہ لگی ہے. یعنی ایسے میں آپ کو جنرل تاثرات دے رہا ہوں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ بچے تو نہیں ہمارے پاس. آپ دیکھیں میں اب جو بات کر رہا ہوں یہ ایک فیملی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایک فیملی چاہتی ہے، ایک آدمی کماتا ہے، آپ بھی کماتے ہیں، آپ کا بھی روزگار ہے، میرا بھی روزگار، ہم سب ایک اپنی، یہ ہمارے کیمرامین وغیرہ سب ہیں، ان کے گھر میں ان کے مطلب فیملی بیٹھی ہوئی ہے، یہ آئیں کمانے کے لیے، جائیں گے تو یہ ایک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار میں جاؤں. محنت تو ہر کو اپنی اپنے، کوئی آسانی سے کما رہا ہوتا ہے، کوئی دقت سے کما رہا ہوتا ہے، مزدوری کر کے کما رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ گھر کی دروازے کے اندر پاؤں رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اگر سی ای او ہیں تو دروازے کے باہر ہیں، آپ جج ہیں تو دروازے کے باہر ہیں. آپ ایز اے جج اندر نہیں آ رہے کہ جناب بیوی کہے گی کہ جج صاحب آ گئے، یا مطلب کہ وہ بچے نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے، یا مطلب کہ امی بھی نہیں کہے کہ میرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آ گیا ذرا بیٹا حساب کتاب دیکھ دے. نہ کوئی کچھ بھی نہیں، نتھنگ. یہ میرا یوں سمجھیے کہ میں نے ایک ایسی جگہ بیان کیا تھا جہاں پر کوئی 10-20 قسم کے پروفیشنلز الگ الگ جمع تھے. میں نے سب کو کہا تھا جب آپ گھر میں جاتے ہو تو آپ کی حیثیت یہ نہیں ہوتی جس حیثیت سے آپ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہو. آپ کی حیثیت یا تو بیٹے کی ہے، یا باپ کی ہے، یا شوہر کی ہے، اسی طرح کی بھائی وغیرہ کی آپ کی حیثیت ہوتی ہے. جب آپ گھر کے اندر پاؤں رکھتے ہیں تو سارا جتنا بھی وہ آپ کا یہ ہے. اب جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ گھر میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے محبت ملے گی، مجھے پیار ملے گا، مجھے مسکراہٹ ملے گی، یہ ملے گا. اب یہی اگر نہیں ملتا، یا مطلب گھر میں وفائی نہیں ملتی، یا کچھ اور ہی ایسا الٹا سیدھا ہوا ہوتا ہے تو 10-12 گھنٹے کی ایک تو باہر کی محنت یا جو بھی ہے، گھر میں جاؤ تو بالکل ایک جیسے کہ پاؤں بھی گھر کی طرح اٹھتا نہیں، اٹھانا پڑتا ہے کہ یار اب گھر ہے جانا تو پڑے گا، ورنہ دل نہیں کرتا کتنوں کا گھر جانے کا. تو یہ کیسی کامیابی ہے؟ پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، گھر کا سکون نہیں ہے. اب گھر کا سکون کیسے آئے، یہ میں اس پر لانا چاہ رہا تھا نا، کیونکہ یہ مین ایک غریب آدمی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں سکون جو ہے نا، کامیابی ناکامیابی یہ شہرت، دولت اور منصب کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ آپ کے پاس شہرت ہے، دولت ہے، منصب ہے جو. لیکن انہی شہرت والے لوگ، منصب والے لوگ اور دولت والے لوگ، ان کی گھر کی لائف پوچھے تو وہ کہے گا کہ یار میرا چوکیدار میرا بڑا خوش نصیب آدمی ہے. یہ گھر جاتا ہے نا تو ایسا یار اس کے بیوی بچے اس کا ویلکم کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہے میرا یہ میرا چوکیدار. اس کو اللہ کا میں نے دیا ہوا ہے سرونٹ کوارٹر، مگر یار اس کے گھر سے مسکرانے کی اور کھیل کھلانے کی آوازیں آتی ہیں اور میرے گھر سے چکھنے چکھانے کی آوازیں آتی ہیں. میں تو یار تنگ آ گیا ہوں لائف سے. حاجی امین تصور باندھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بہت اچھے. تو انسان جس راحت کو پانا چاہتا ہے نا، وہ مین چیز ہے جو اس کو سکون دیتی ہے، جو مطلب اس کو راحت دیتی ہے اور اس کو کئی پریشانی سے نجات دیتی ہے. اور اس کے لیے اپنے گھر کے اندر جو ایک اخلاقی مورلی جو ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، جو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شہرت والے، منصب والے یا دولت والے کے ساتھ یہ مسائل ہوں، لیکن اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. تو ایسا بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ نے جن کو بچایا ہے وہ بچے ہوئے ہیں. آپ کی گھر میں رسپیکٹ ہے نا زہیب بھائی، آپ اپنے آپ کو دنیا کا کامیاب انسان سمجھیں گے. ماشاءاللہ. گھر کی رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، باہر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. باہر سلوٹ مارے کو ہے، گھر کے اندر پتہ چلے کہ رسپیکٹ ہی نہیں ہے، بچہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے باپ کو، تو باپ کے اوپر کیا بیتے گی. تو یہ جو احساسات فیلنگز جس کو میں سے یہ ساری فیلنگز ہیں، صحیح، یہ ساری فیلنگز ہیں، اس کو آپ کسی آئینے میں نہیں دیکھ سکتے. مگر اتنی یہ رسپیکٹ ہے نا اتنی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ. اور بے عزتی ہے نا بڑی بدصورت ہے. اب جس کو ہر وقت بدصورتی دیکھنی پڑے گی وہ اپنی دولت کو کیا کرے گا. تو رسپیکٹ چیز جو ہے نا یہ گھر میں ماحول سے بنتی ہے، مورل تربیت سے بنتی ہے.
قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتانے اور سکھانے سے بنتی ہے، ورنہ جو اسے نظر انداز کر گئے ان چیزوں کو. میں ان کی گھر کی سٹوریز جانتا ہوں، یعنی میں آپ کو بتاؤں تو میں ایسے مبالغہ نہ ہو تو میں ہزاروں فیملیز کی سٹوریز آپ کے سامنے کوشش کروں تو جمع کر کے آ سکتا ہوں کہ جو کہیں گے کہ یار ہم کو ہمارے گھر کا سکھ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے ہمارے پاس. پارکنگ میں جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں نا، اگر اس کی بھی اپنی حساب کتاب ہے، لیکن یار عزت نہیں ہے. لیکن اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر یہ مسائل ہو جاتے ہیں، اب یہ کہیں نہ کہیں ناکام تو ہو گئے. اب ناکامی کے بعد کیا کریں کہ اب جیسے آپ نے فرمایا قرآن و حدیث کی تعلیمات اور اس پہ چلیں، لیکن اب کیونکہ اس نے زندگی ان چیزوں میں گزاری بھی ہے کہ جس میں اس نے خود ان چیزوں کو ٹائم نہیں دیا تھا، نہ قرآن پڑھا صحیح. اب رک جائے، میں آپ سوال اچھا لائے. ناؤ اسٹے. میں اب ایسے شخص سے اب رکو، اب سوچو کہ کہاں کہاں پر پرابلم ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ریوائز کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ریوائز کریں، اپنی مسٹیکس جتنی بھی غلطیاں کی ہیں ان کو اللہ کے حضور قبول کریں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اپنی معاملے میں بھی اور اولاد کی پرورش میں بھی، مجھ سے یہ خطائیں ہوئی ہیں. اور ان تمام کو اب درست کرنے کے لیے ذرا فیملی کے ساتھ ڈسکشن کریں. ایک اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نیا اسٹارٹ لے لیں، ری اسٹارٹ لے لیں. اب یہ ہر وقت گاڑی تو نہیں نا بدلی جائے گی، گھر تو گھر ہے، اگر گاڑی تو ہے نہیں کہ نہیں چل رہی تو اس کو چینج کر لیں گے. اس کی ٹیوننگ کرنی پڑے گی، اس کی سروس کرنی پڑے گی، اس کا نظام درست کرنا پڑے گا. تو تھوڑا رکیں اور فیملی کے ساتھ تھوڑا وقت دیں اور ان تمام تر پرابلمس کو دیں. کہیں آپ کا وقت نہ دینے کا مسئلہ ہوگا یا فیملی زیادہ سوشل لائف میں چلی. یہ عموماً زیادہ تر جو سوشل لائف میں ہم چلے جاتے ہیں نا، اس میں بھی گھر میں یہ پرابلم ہو جاتے ہیں کہ سارے کے سارے سوشل لائف میں چلے گئے تو فیملی لائف بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے. تو بیٹھ کر پھر، کیونکہ یہ ناکامی صرف مرد کی نہیں ہے، یہ ناکامی اس گھر میں رہنے والی ایک عورت کی بھی ہے کہ جس کو اپنے شوہر کا سکھ نہیں مل رہا. یہ ناکامی اس اولاد کی بھی ہے جنہیں اپنے ماں باپ کو سکھ نہیں مل رہا. یہ ناکامی اس ماں باپ کی ہے جنہیں اولاد رسپیکٹ نہیں دے رہی ہے. لہٰذا اب یہ جو ہو گیا، بکھر گیا ہے سارا نا، بکھر چکا. اب یہ بکھرے ہوئے کو سمیٹنے کے لیے آپ کو ایک نیا آغاز کرنا پڑے گا، ری اسٹارٹ ہے. ناکامی کے بعد کامیابی نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے. گرتے ہیں میدان میں شاہ سواری، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. کیا بات. کبھی مطلب کہ انسان اپنی زندگی کے ان تمام تر تجربات میں مار کھا جاتا ہے، ناکام سا ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن اس کو دوبارہ ری اسٹارٹ کرتا ہے. زندگی ضائع کرنے والی شے نہیں ہے، زندگی زندگی ہے اور اس کو آپ مطلب کہ اچھے انداز سے گزارنے کے لیے ری اسٹارٹ کریں. اپنی ان تمام تر فیلنگس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں. اور اس میں جو سب سے بنیادی چیز جس کو آپ نے سب سے پہلے توڑنا ہے وہ آپ کی ضد ہے. اب ضد کو توڑے، اپنی کوئی بھی ضد میں نہ آئے. ضد سے آپ کی ناکامی جمی رہے گی اور ضد سے آپ کی طبیعت میں نشاط نہیں آئے گا. اب ضد سے نکلیں، ہمبل ہو جائیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں اور کہ یہاں چلو بتاؤ کرنا کیا یار، یہ بتاؤ. اب یہ جیسے آپ لے کر آئیں تو اگر مثال ہم بزنس پرپس پہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب میں بزنس اچھا کرتا ہوں تو میرا رہن سہن بھی اچھا تھا، گاڑیاں بھی، تو جناب گھر میں بھی لینا دینا، اور وہی بات ہے کہ ریسپیکٹ بھی تھی، تو ملازم بھی ایسے تھے وہ بھی جان نچھاور کرتے تھے، مارکیٹ میں بھی آتا تھا تو ذرا اچھا نام تھا. اب جو لاس ہوا ہے یا میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، کچھ مارکیٹ کے بھی مسائل، دیگر مسائل، تو اب ایسے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اسٹے کریں، تو یہاں میں 2-3 سوالات کروں گا کہ جو میری فیملی ہے، کیونکہ اس وقت تو سبھی دیکھ رہے ہوں گے نا، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کسی کے ساتھ اور فیملی بھی دیکھتی ہے کہ ایک بیٹا جاتا ہے جس کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا تھا کہ بھائی چلو اب جاب لے کر آئے گا، وہ جاب لے کر نہیں آ رہا، گھر میں کچھ دے نہیں رہا، یا آج کل کی جو مہنگائی کے جو معاملات ہیں جس میں ہم نے کچھ ایسے ویڈیوز بھی دیکھے تھے کہ وہ رکشہ چلاتا ہے لیکن اب اس کو وہ پیسنجر نہیں مل رہے، وہ جو کنسٹرکشن کے کام کرتے تھے اب ان کو دہاڑیاں نہیں مل رہی ہیں، وہ جو فروٹ بیچنے جاتے تھے اب وہ فروٹ نہیں بک رہا، یا بارش کے معاملات ہوئے تو وہ تو پوری فیملی تو انتظار میں ہے نا. ایسے میں جو شخص آ رہا ہے، جو ناکام ہو کر آ رہا ہے، تو یہاں پر میں یہی چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کر کے وہ ایسا جو ناکام شخص اگر ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ اس وقت کیا فیل کرے
اور جو فیملی اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے وہ اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرے؟ دیکھیں ناکام کا لیبل تو نہیں لگا سکتے، اور ناکامی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. صحیح. ناکامی اس وقت تک نہیں کہی جا سکتی جب تک میچ ختم نہیں ہوگا. کیا بات. ناکامی کیا ہوئی؟ جب تک ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا اس وقت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زندگی باقی ہے؟ تو آپ ناکامی کا لیبل کیوں اوڑھ رہے ہیں کہ میں ناکام ہوں؟ بھائی کل کی صبح کیا آپ کے لیے کامیابی کا پیغام لے کر آتی ہے آپ کو نہیں پتا. کیونکہ یہ جو اس طرح کی اپنے اندر ناکامی کو اوڑھ لیتے ہیں حاجی امین، تو وہ اسٹوڈنٹ کی میں مثال دوں گا کہ جو فیل ہونے کے بعد اس ناکامی کو اپنی زندگی کی آخری ناکامی اور فائنل ناکامی مان کر کہ اب میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور مجھے باتیں سننی پڑیں گی، وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، حرام موت کی طرف چلا جاتا ہے. تو کس نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو آج اگر فروٹ نہیں بکا تو کل بھی نہیں بکے گا؟ آپ کو آج دیہڑی نہیں ملی تو کل بھی نہیں ملے گی؟ آج آپ کو مزدوری نہیں ملی تو کل بھی نہیں ملے گی؟ اگر آج آپ کو ایک پیسنجر نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کل 4 پیسنجر دے دے گا. آپ کو باقاعدہ کھڑے ہو کر مطلب کہ انتظار کا کرایہ الگ بھی ملے گا. تو یہ بھی کوئی یہ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ جو آپ ٹاپک لے رہے ہیں نا، آپ ذرا دیکھیں اس وقت کی جو ہم جو خبریں پڑھتے ہیں کہ اس وقت کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں کہ ایک شخص نے اپنے 4 بچوں کو زہر دیا، خود مطلب اس نے خودکشی کر لی. ماں اپنے بچوں کو لے کر گئے کہ ذرا دریا میں پھینک دیں گے، خود بھی چھلانگ لگا لیں گے، یہ بھی آزاد ہو جائیں گے، ہم بھی آزاد ہو جائیں گے. یہ جو ذہن ہم فیصلہ کر لیتے کہ ہمارے زندگی کے اوور ختم ہو گئے، ایسا ہے نہیں. واہ. جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں، ناکامی اور کامیابی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ ناکام ہو گیا کامیاب ہو گیا؟ کئی ایسے لوگ ہیں، اگر آپ مالی اسباب سے بات کریں تو ان کی 30 40 سال کی زندگیاں غربت میں گزرتی ہیں، اچانک ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. مطلب میں ایک ایسی گھر کو جانتا ہوں کہ اللہ نے 20 سال کے بعد ان کو بیٹا دیا. اب بولو 20 سال تک اولاد ہی نہیں ہے، 20 سال کے بعد اولاد ہو گئی. تو یہ مطلب کہ یہ نہیں ہوتا. شروع میں 4 5 10 سال تک میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد زندگی ایسی مدینہ ہو جاتی ہے. تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا، یا ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ناکام ہو گیا. حاجی امین کوئی پک پر ہے، بالکل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیشہ پک پر رہے گا. صحیح. اور جو باٹم لائن پر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ باٹم پر رہے گا. کیا بات. کئی مطلب کہ زمین پر پڑے ہوئے لوگ پہاڑوں کی چوٹی پر بیٹھ گئے، صحیح. اور کئی چوٹی پر بیٹھے لوگ دھڑام سے نیچے گر گئے. تو کامیابی کب ناکامی میں اور ناکامی کب کامیابی میں بدل جائے یہ ضروری نہیں ہے. اور جو ایک بار ناکامی کی طرف آئے دوبارہ وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا، ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. مطلب اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، ہمت مردات مدد خدا، یہ ساری جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ تو ناکامی کے بعد یعنی یہ وہ ناکامی سے ہم مراد لیتے ہیں کہ یہ فیس جو تھا آپ کا، اس فیس میں آپ ناکام ہو گئے. فار ایگزامپل 5th کلاس میں ناکام ہو گئے تو 5th کلاس دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے نا. ایسا تو نہیں کہ آپ کو اسکول سے نکال دیا جائے گا. دوبارہ 5th پڑھیں اور 1 سال کے اندر کامیاب ہو جائے، اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے. لیکن بلکہ بندہ اہم لوگوں کو جب ان کی ہم بایوگرافی کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ناکامی کو کیا بات. کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے. صحیح. انہوں نے مطلب حادثات کو، جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ جب تم کسی راستے پر چلو گے تو لوگ تمہارے آگے کنکر پھینکیں گے. اب اس کنکر کو تم زینہ بناتے ہو کہ انہی کنکر کو تم رکھنا بناتے ہو. یہ کنکر تمہارے آگے رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں، اور یہی کنکر کو ایک کے اوپر رکھتے چلے جاؤ تو یہ تمہارے لیے اوپر چڑھنے کا زینہ بھی بن سکتے ہیں. تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے بعد دنیا کا آپ کو کون سا پروفیشن ہے جس کے بارے میں کہے کہ ناکام ہو گیا؟ اور ایسے مسلمان میں بات کروں کہ غربت بھی رہی زندگی بھر، دکھ بھی رہا زندگی بھر، بیماری بھی رہی زندگی بھر، پریشانی بھی رہی زندگی بھر، تنگ دستی بھی رہی زندگی بھر، اور اس کے بعد آخر میں دنیا سے زیادہ تو ایمان سلامت لے کر چلا گیا، تو کامیابی گیا نا بھائی، ناکام تھوڑی ہوا. کیا بات. تو مومن کی کامیابی کو محض ایک دنیاوی زندگی پر نہ تولا جائے کہ ابھی میرا آگے کا سفر باقی ہے. یہ میچ کی ایک بات کال لے لیں. جی کال.
ایک کال دیجیے گا۔ سلسلہ ناکامی کے بعد بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل عوامی اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نئے کام کرتے ہیں، دکان وغیرہ کی اوپننگ کرتے ہیں، کاروبار کا شروع کرتے ہیں اور ساتھ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں، کامیاب ہوں یا نہیں ہوں گا۔ اس بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیں کے ساتھ ہی بدشگونی لے لیتے ہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرماتے ہیں تاکہ بدشگونی جو لیتے ہیں یہ دور اس سے بچ سکیں۔ بس شگونی نہیں لیتے، ڈاؤٹس ان کے ہوتے ہیں کہ یار، اور ڈیفینیٹلی جب آپ ایک کاروبار کھولنے جاتے ہیں تو اس کاروبار کے کھولنے میں یہ تو پہلو رہتا ہے کہ لاس ہونے کا بھی اندیشہ تو رہتا ہے۔ بزنس تو بزنس ہے، بزنس صرف پروفٹ کا نام ہے ہی نہیں، بزنس تو لاس اینڈ پروفٹ کا نام ہے کہ آپ کو نفع بھی ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں جو بھی ایک کاروبار کی طرف جاتے ہیں، جیسے آپ ینگسٹر، جو میرا ینگسٹر طبقہ ہے، میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں، عموماً جو مجھ سے اگر کوئی ایسے مشورے کر بھی لیتے ہیں، کہ ایزی رن ان دا ون۔ واہ، ان کو میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ نیچر یہ ہے کہ بیج کے بعد پودا، پودے کے بعد پھر تھوڑا سا پودا بڑا ہوگا، پھر درخت بنے گا، پھر پھل دے گا۔ اب آپ بولو کہ میں نے رات کو انویسٹمنٹ کا بیج ڈالا ہے اور کل میرے کو نفع کا پھل ملنا شروع ہو جائے، تو یہ درخت ہمارے اگتا وقتا نہیں ہے، یہ صرف خوابوں میں اگتا ہے، یا کوئی 2-3 گھنٹے کی فلموں میں نکل آتا ہوگا تو پتہ نہیں ہے۔ باقی ریئل لائف وہ ہے جو آپ کے والد صاحب نے گزاری تھی، ریئل لائف وہ ہے جو آپ کے دادا نے گزاری ہے، کیا بات، یہ جو آپ کے باپ داداؤں نے جو زندگی گزاری ہے نا، یہ ریئل لائف ہے۔ 15 20 25 30 سال کی اسٹرگل ہوتی ہے، پھر کچھ نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ بھی مستقل مزاجی کے ساتھ اسٹرگل ہوتی ہے، جو مطلب کہ ایک دفعہ بیج ڈالا، پھر نکالا، پھر بیج ڈالا، پھر نکالا، اب نہ وہ پودا بنا نہ درخت بنا، تم زندگی بھر بیج بوتے رہو، زندگی بھر تمہارے کو کوئی کچھ بھی نہیں ملے گا، پتا تک نہیں ملے گا، پھل تو دور کی بات ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ میرے تو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر آپ چھوٹا موٹا بزنس ہی کریں، اور آپ بزنس کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی۔ آپ کے پاس وہ اسیٹس ہے جس کی انویسٹر کو تلاش ہے، اور وہ ہے آپ کی ایمانداری، کیا بات، آپ کی محنت اور آپ کی دیانتداری۔ میں بھولتا نہیں ہے مجھے ایک واقعہ، حاجی امین صہیب بھائی، ہم وہ 3 تھے میں جن کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں، ایک انویسٹر اور ایک وہ تھا جس پہ انویسٹ کرنی تھی، اور میں بیٹھا تھا، ہماری آپس کی سمجھے کہ ایک اچھے تعلقات تھے۔ انویسٹر نے کہا، سننے جیسی بات ہے، کہ میری صرف 2 شرطیں ہیں، پیسہ میں لگا دوں گا۔ وہ کیا؟ شٹر کھولو گے آپ، شٹر بند آپ کرو گے۔ یعنی اس کی مراد یہ تھی کہ مارکیٹ کھلے تو آپ ہوگے، مارکیٹ بند ہوگی یعنی آپ سیٹھوں کی طرح نہیں آؤ گے، کبھی آؤ گے کبھی نہیں آؤ گے، تو میرا تو انویسٹمنٹ فلٹر ہو جائے گا، میرا پیسہ تو فلٹر ہو جائے گا، آپ تو سوئے پڑے ہو، پیچھے تو گیا۔ اگر نوکر پر ہی ڈیپینڈ کرنا تو میں آپ پر انویسٹمنٹ کیوں کروں، نوکر پر نہ کر لو، صحیح ہے؟ اور جب انویسٹمنٹ ہی کیوں کروں، تنخواہ پر ہی نہ رکھ لو، کہ آدھا نفع دینے سے اچھا اس کو 10% سیلری دے دوں میں۔ کین یو امیجن؟ اس شخص نے منع کر دیا، یہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی نہیں کروں گا۔ تو میں یہ سمجھاؤں کہ انویسٹر جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، پیسے لگانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ پیسہ اس کو ایسے ہی زمین پہ پڑے پڑے کوئی سونے کی ڈالیاں نہیں مل گئیں، اس نے بھی اپنے پیچھے پوری ایک اس کی اسٹرگل ہے، تو وہ یوں اٹھا کر نہیں دے دیتا کسی کو۔ ہم اٹھا کر 1 گھنٹہ اپنا کسی کو نہیں دے دیتے، کسی کو اپنا پیسہ کیسے دے دے گا؟ وہ دیکھے گا آپ کی امانت داری، آپ کی ایمانداری، آپ کی دیانتداری اور آپ کی محنت۔ چند چیزیں ہوتی ہیں، تجربہ بھی میں کہتا آتے آتے آ جاتا ہے، ایسے بھی ملیں گے یار میں آپ کو بتا دوں گا کرنا کیا ہے آپ میں۔ تو لوگوں کو جو ڈر لگتا ہے نا، وہ بد دیانتی سے لگتا ہے، یہ بددیانتی کر لے گا، بےمانی کرے گا، فراڈ کرے گا اور تکلیف دے گا۔ اگر میرے نوجوان، میں اپنے سارے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں جن کو آپ کو لگتا ہے نا انویسٹمنٹ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، مین پاور نہیں ہے، صرف مین پاور کی کمی۔ میں آپ کو بہت ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کے پاس مین پاور کی کمی ہے، اور پیسہ اتنا ہے کہ اگر ان کو 100 ایماندار اور صحیح لوگ مل جائے نا، تو 100 کے 100 سے نیا بزنس شروع کر دیں گے،
کیونکہ بزنس نارمل بزنس شروع کرنے کے لیے کوئی کروڑ روپے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ گریجولی 2 4 5 سال میں ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میرا نوجوان کیا کرتا ہے کہ میرا نوجوان جب دیکھتا ہے کہ میرے انویسٹر نے مجھے پیسے دیے، اور جب آپ دکان کھولتے ہو تو 2 مہینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یار میرے سیٹ کے پاس، یعنی پارٹنر ہے پارٹنر، لیکن اب سیٹ بولو کیا نقصان ہے آپ کو، آپ کون سے چھوٹے باپ کے ہو جاؤ گے، یار میرے سیٹ کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بھی موٹر سائیکل۔ وہ سیٹ نے 50 سال کے بعد گاڑی لی تھی، تم کو 50 دنوں میں گاڑی چاہیے یار، کیا بات، تو مطلب وہ سیٹ پھر سیٹ کی دوبارہ گھومتی ہے کہ یار یہ اس کو میرا گھر نے میرا سارا اسٹیٹس ہی چوب رہا ہے میرا، تو وقت لگتا ہے۔ آپ مارکیٹ پہ جا کر بیٹھتے کہ اس کے پاس یہ 10 چیزیں میرے پاس کیوں نہیں ہے، پوچھو یہ 10 چیزیں اس کے پاس 20 سال کے بعد آئی ہیں، اور آپ بولتے میرے پاس 20 دنوں میں آ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس ریئلٹی کو، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میرے نوجوانوں، کیا بات، جب آپ اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا، آپ کا مطلب کہ جو ریٹ آف سکسیس ہے، یہ آپ کا رہ جائے گا۔ پلیز، تو پہلے تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس طرح آئیں بزنس کرنے کے لیے۔ سیکنڈ، آپ ایک تجربے کار شخص سے مشورہ کریں۔ راتوں رات امیر ہونے والے سے میں تو کہتا ہوں مشورہ مت کرے گا، کیونکہ وہ جو فارمولا بتاتا ہے نا، وہ فارمولا اتنا زیادہ، وہ مطلب ریئر کیسز کے اندر ہوتا ہے، جنرل وہ پھر آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یار وہ بھی بیچارہ ہو گیا آگے پیچھے۔ تو نارمل جس کو اچھا بزنس یہ ہے، پھر شرعی رہنمائی فرسٹ ہے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ حرام حلال جائز ناجائز کی تمیز، اور پھر اس طرح اس کا فیچر دیکھ لیں کہ فیچر بھی ہے یا نہیں ہے، ٹیمپریری بزنس ہے یا ہے کہ مطلب کہ ہاں ٹریڈنگ ہے میری ہوتی رہے گی۔ آئیں، وقت پر کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ایمانداری کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ چلتے رہیں گے۔ بزنس میں نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ چیزیں بعض اوقات لاس بھی دیتی دی ہیں، بعض اوقات پروفٹ بھی دے دیتی ہے، یہی بزنس چل رہا ہوتا ہے، ہمیشہ نفع کے ساتھ بزنس نہیں چل رہا ہوتا۔ بزنس کی کیونکہ بات چل رہی ہے تو ہم نے ایک چھوٹی سی فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر ایک رپورٹ تیار کی تھی، میں چاہوں گا ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دیں۔ دنیا بھر میں نئے کاروبار جو ہر سال شروع کیے جاتے ہیں، ان کی ناکامی کے اعداد و شمار یہ ہیں: 20% کاروبار پہلے 2 سال میں ناکام ہو جاتے ہیں، 45% کاروبار 1 سے 5 سال میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک سروے کیا گیا قریب 1500 والدین کے ساتھ، تربیت اولاد کے حوالے سے اس کے نتائج یہ تھے: 33% لوگوں نے اپنے والدین کو زیادہ کامیاب قرار دیا، 20% نے اپنے آپ کو اچھا والدین قرار نہیں دیا، 20% لوگوں نے کہا کہ انہیں ارد گرد کے لوگوں اور جان پہچان والوں سے تربیت اولاد کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ عدد و شمار عموماً میں اپنے پروگرام میں دکھاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی عدد و شمار بھی جو ہے نا اپیل کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے وہ سروے ہے تو کسی کا بھی ایک ہلکا پھلکا سروے ہو گیا، لیکن سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ یہ سروے 1500 لوگوں میں کیا آدمی سروے نکالے گا، انہوں نے 1500 لوگوں سے ہم نے انٹرویو لیا، 1500 آدمی اب ملتے، تب میرے جیسے 1500 مل گئے، تو انہوں نے تو وہی کہا کہ جیسے کہ عموماً کہتے ہیں یار آگے رش پانی بہت ہے، آگے پانی بہت ہے، گاڑیاں واپس آ رہی ہے، پانی بہت ہے۔ اچھا کوئی بھی جا کے دیکھ نہیں رہا کہ پانی بہت ہے، اپنے جا کے دیکھتے تو پتا چلتا پانی ہے ہی نہیں۔ ہم جا رہے تھے تو اس طرف روڈ تو ہم غلطی سے اس طرف نکل گئے، تو میں نے کہا بھائی تو آگے تو یو ٹرن پہ پانی، اگلے روڈ پہ تو ہم 1 وے چلے جاتے۔ اچھا جیسے ہم نے گاڑی موڑی تو پیچھے سب یہ سمجھے کہ شاید پانی آگے بہت ہے، تو ہمیں جانا اس طرف تھا، تو وہ سارے کے سارے ہمیں دیکھا تھا کہ ہم نے اب اس کو کیسے سمجھائیں کہ بھائی ہم اس لیے نہیں جا رہے، ہمارا روٹ اس طرف تھا، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، یہ گاڑی واپس آ رہی تھی تو میرے ساتھ بھی گاڑیاں واپس آ رہے ہیں، میں نے کہا یار یہ بعض اوقات بہر چال چلتی ہے، تو ہم بارڈر سے بھی تو واپس آ سکتے ہیں نا، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم دیکھ کر واپس نہیں آ سکتے۔ اب کسی کو دیکھ کر میں مڑ جاؤں، اسی طرح ریئلٹی کے ساتھ میں کیوں نہ مڑوں یار۔ اچھا آپ سے بھی شیشہ اتار کر میں نے پوچھا نہیں کہ زہیب بھائی کیا آگے کیا رش تھے، پانی نہیں، آپ کیوں مڑے؟ میں نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ بھائی اسی لیے مڑا ہوگا، تو یہ گاڑیاں موڑ رہی تھی، تو مجھے میرے ساتھ پیسنجر نے کہا کہ یار موڑ لے، میں نے کہا میں جا کے دیکھ لے تو کیا نقصان ہے، میں چلا تو نہیں جاؤں گا، نہیں آیا جانے تو مڑ جائیں گے، گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہاں نارمل، اور یو ٹرن کرنا تھا مجھے گاڑی، تو ہو گئی میری گاڑی یو ٹرن، نارمل ہو گئی بالکل، جیسے کچھ تھا ہی نہیں، جیسے کہ میں کہا یار یہ اصل میں ہم لوگ انفارمیشن اور کنفارمیشن میں مر گئے۔ تو ہے یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بزنس کی طرف جائیں زہیب بھائی، اور
جو میں نے عرض کیا اس طرح چھوٹا موٹا کام، یہ مطلب اپنا یہ جو میری روڈ اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے، گھڑیاں بیچنے کے کام ہے، ہول سیل کے کام ہے، ریٹیل کے کام ہے، زہیب بھائی اتنا کام ہے، اتنا کام ہے، اتنا کام ہے. اب ہر کوئی بولے مجھے نوکری چاہیے. نوکری کے لیے انڈسٹریاں کہاں سے لگیں گی؟ اور انڈسٹریاں لگ گئی تو مطلب کہ کیا آپ 15 20 25 30 ہزار روپے سے آگے کتنا نکل جاؤ گے؟ ایک جنرل بات کروں تو جاب کرنے والا آدمی کتنا نکل جائے گا؟ تو اس طرح جتنی، کیونکہ وہاں پھر آپ کو ایک احساس ہوتا رہے گا گھر بیٹھ کر، یار جتنی محنت کروں وہ 30 سے 35 ہونے پورے سال میں، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کم محنت میں اپنے کاروبار میں 35 سے 70 کرو، لیکن بس وہ لاس ہو جائے گا تو لگا بندہ ملتا ایک ڈر جو ہے نا، کہتے ہیں زہیب بھائی ڈر کا علاج ابتدا ہے. یہ ڈر کا جو علاج ہے نا ابتدا ہے، کہ آپ کو جو ڈر لگ رہا ہے نا کہ یہ کروں گا تو ہو جائے گا، اس کا ایک ہی علاج ہے، کر کے دیکھو. کیا بات. اگر کرو گے نہیں تو ڈر جائے گا نہیں، اور کرو گے تو ڈر نکلے گا، ورنہ زندگی بھر ڈریں گے. یہ پروفیشنل ڈسکشن کر رہا ہوں میں آپ سے کہ انیشیٹ لیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا انیشیٹ لیں، ڈو اٹ. ہم تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کر کام کریں، اور جو نیت ہیں اس کے حساب سے کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم. دنیا دنیا کر رہی ہے، ایسا کوئی تھوڑی ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن اپنے ٹائم پہ نکلے. صبح میں اللہ نے برکت دی ہے. اب بندہ صبح سویا پڑا ہوا ہے، کہتا برکت نہیں ہے، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح میں برکت کی دعا دی ہے، اور یہ صبح اس کو کام پہ جانا نہیں ہے، اوندھا پڑے رہنا ہے، رات بھر اس نے گھومنا پھرنا ہے. پھر بولتا ہے میں ناکام ہو گیا. تو ناکام نہیں ہوا، تو نے ناکامی کو خود ڈھونڈا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے ناکامی بندے کو ڈھونڈتی ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے ناکامیوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر مصیبت یہ کہ ہم نے اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں کو پر ڈال دیا کہ اس کی وجہ سے میں ناکام ہوا. یار کوئی تجھے کیسے زہیب ناکام کر سکتا ہے؟ واہ. تو نے خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ناکام کیا. مگر کامیابی کا زینہ اپنی ناکامی قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے. دنیا کے جتنے کامیاب لوگ آپ لینے، انہوں نے کبھی سب کا 100% نہیں ہوتا. یہ میں دنیاوی باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک ہمارے اسپریچول ڈسکشنس ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں نا، جو دنیا میں اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ناکامی کو اپنا قبول کیا. یعنی میں نے آپ کو بیان کروں گا، بندہ جب تک ناکامی قبول نہیں کرتا نا، تب تک کامیابی کی طرف بڑھتا نہیں. اور ناکامی کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اور اپنی ناکامی کو اطراف پر ڈال لیں، تیری وجہ سے ناکام ہو گیا، تیری وجہ سے ناکام ہو گیا، تیری وجہ سے ناکام اٹھا خود نہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ تو نے اٹھایا کیوں نہیں. اور اٹھنے کی ذمہ داری بھی تم نہیں لی. ایک شخص اپنی ذمہ داری پہ اٹھ نہیں سکتا. حاجی امین، ایک اسلامی بھائی کو میں نے ایک شعبے دینے پر مشورہ دیا. ہمارا مجھ سے مشاورت چل رہی تھی، زہیب بھائی کہ آپ یہ تھوڑے عرصے تک اہم کام تھا مشاورت، کیونکہ مسلط نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا پیشن نہ آ جائے. اس کے پیشن کے ساتھ ہی اس کو اس پروفیشن میں لانا ہوتا ہے، ورنہ رزلٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب میں اس پر کوششیں میری جاری تھی. کچھ ٹائم کے بعد اس نے کہا یار مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا، اب آپ کیا چاہتے ہو؟ میں کہا میں پھر یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کرو. اور میں اتنے عرصے سے کرو پہ چل رہا تھا. اس کا یہ جملہ جب اس نے مجھے کہا نا کہ یار آپ مجھ سے اس نے کیا جملہ کہا؟ مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا. اچھا، فیصلہ اس کو اپنے بارے میں کرنا تھا، فیصلہ اس نے اپنے بارے میں کرنا تھا، ابھی کسی اور کے بارے میں نہیں کرنا تھا. میں کہا آپ کی اس جملے سے لگتا ہے کہ آپ نہ کرو. بولا کیوں؟ میں جب آپ اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر ادارے کے بارے میں فیصلہ کیا کرو گے؟ اب اس نے اللہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں. کانفیڈنس ہی نہیں ہے نا، ماشاءاللہ. تو کیسے ہوگا؟ تو یعنی اپنی کامیابی اور اپنی ناکامی کو بندہ اپنے اندر ڈھونڈے،
اور دوبارہ میں عرض کر دوں کہ کامیابی اور ناکامی یہ ہماری بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، میں صرف اس پر ڈسکس کر رہا ہوں. ادروائز جو اللہ کا پسندیدہ ہے وہ کامیاب ہے، جو اللہ کا پسندیدہ نہیں، اس سے بڑا کوئی ناکام نہیں ہے. نہیں، بہت اچھا آپ نے بہت ہی لاجیکل اور بہت ہی پیاری مثالوں کے ساتھ خاص کر ہمارے جو ینگسٹرز کو ہیں ان کو بھی بہت اچھی گائیڈ لائنس ملی ہیں. اب میں آپ کی شروع کی تھوڑی سی گفتگو کی طرف جاؤں گا کہ میں کوئی کام کیا، میں ناکام ہو گیا، اب میں گھر کیسے جاؤں؟ کیونکہ وہ ناکامی کے بعد کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا، وہ تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کرائیں. کیونکہ ایک دفعہ ناکام ہونے کے بعد میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کریں ٹرائی، ایک بار ناکام ہو گیا ہوں میں، اب میں گھر کیسے جاؤں؟ میرا رزلٹ کمزور آیا، میں گھر کیسے بتاؤں؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں بندہ یہ اپنے طور پہ خیال کر لیتا ہے کہ یار اب کچھ نہیں ہونا ہے. عموماً حاجی امین آدمی دو صورتوں میں ہوتا ہے، تو حوصلہ افزائی ہوگی یا حوصلہ شکنی ہوگی. جب آدمی کو چیز کر لیتا ہے نا تو واہ واہ اولتی ہے، اور مثال کے طور اگر کوئی مطلب پہلی بال پر آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہوٹنگ بھی ہوتی ہے، اور سینچری مارتا ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو اب مطلب پہلی بال پر آؤٹ ہونے والا بولے یار اب میں پویلین میں کیسے جاؤں گا؟ جانا تو اس کو ہے، وہ اس پلاننگ سے جاتا ہے کہ نیکسٹ سینچری ماروں گا. ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو مطلب آدمی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو مینٹلی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ یار ابھی کیا تو میں نے ہی ہے نا، تو دو باتیں مجھے سن لوں گا، لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتا دوں گا اللہ نے چاہا تو کہ میں دوبارہ اٹھاؤں. کہ یہی طریقہ کار چلتا ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیسے جائے، جانا تو اس کو پڑے گا، انہی پاؤں پہ چل کے جانا پڑے گا. مگر یہاں پر میں ان لوگوں کو ضرور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایسے آپ کے بچوں میں کوئی سی چیز دیکھ لیں آپ، تو پلیز آپ ان کو انکریج کریں، نہ کہ ان کو آپ یہ کہیں کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پڑھ کے کیا کرے گا؟ نہیں، تو پڑھ کے نہیں، مطلب کہ تو کبھی کامیاب ہوا ہے بیٹا؟ تو نے کچھ کیا ہے بیٹا آج کے بعد کہ آج سے پہلے جو تو کچھ کر سکے گا؟ بیٹا یہ تیرا کام نہیں ہے. اب یہ باتیں بیان کرنے کے بعد آپ بولو کہ یہ کچھ کر کے دکھائے گا، ایسا نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسی صورت حال میں والدین کو، مربی کو اور اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ سپورٹنگ پلر کی طرح کھڑا رہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو اس کو بیساکھی کی ضرورت تو پڑتی ہے نا. مگر دوبارہ مطلب دیکھو فریکچر ہو جاتا ہے، بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، شروع کر دیتا ہے، بڑی بڑی چیزیں، کینسر کے مریض صحیح ہو جاتا ہے، ہیپیٹائٹس سی کے مریض صحیح ہو کیا جاتا ہے. بات، بہت پیاری بات کیا. کہاں سے بندہ ریکور ہو کے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے. یعنی ایک آپ کی جو گفتگو ہے نا، اس سے ایک کو تو مطلب جیسے پتہ چلا وہ مر گیا، اور ایک کو واقعی ایسے مثالیں میں نے خود ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ بالکل ایسے مرض میں مبتلا ہوئے، کینسر، پھر علاج کیا، فائٹ کیا، اور آج پہلے سے اچھے ہو گئے. اللہ کی رحمت ہے. میں آپ کو کیا حاجی امین کہ آپ کی سانسیں بھی ختم نہیں ہوئی ہیں. کیا بات ہے. آپ اپنے لیے ناکامی کا فیصلہ مت کریں. اور یہ جو آپ نے ایک بات کہی نا ابھی کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا اس کو، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک واقعہ کہ ایک شخص تھکا آ رہا گھر آیا، تو گھر آ کر وہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھا، تو گھر والوں نے اس کو چائے وغیرہ جو دی. اب چائے پیتے پیتے اچانک ٹیبل پر اس کے جو نا وہ ایک رزلٹ شیٹ کارڈ پڑا ہوا تھا. تو اس نے جیسے ہی رزلٹ کارڈ دیکھا تو ایک دم سے اس کا موڈ چینج ہو گیا. اس نے بیٹے کو آواز دی، اے کہاں ہو، ادھر آؤ، یہ کیا ہے؟ میتھس میں اتنے نمبر، انگلش میں اتنے نمبر، سارا دن تھک ہار کے اتنا کما کر لاتے، تمہیں ٹیوشن پڑھاؤ، تمہیں یہ دا کے دو، یہ دا کے دو، اور تم لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے، تم کو احساس نہیں ہے، اپنے والد کے پیسے یوں برباد کرتے ہو. اب وہ سنایا جا رہا ہے. بیگم بھی اندر سے آ گئیں اور بیٹا بھی گمسم. خیر آخر وہ بیٹا آہستہ آہستہ ماں کے پیچھے گیا، پیچھے سے نکل گیا. اب وہ ذرا سا جب بول بال کے خاموش ہوا نا، اس نے کہا بات تو سنیں، کیا مسئلہ ہے، کیا ہے یہ سارا کچھ؟ کہ اصل میں آج میں نے الماری صاف کی تھی، تو وہ آپ کی بچپن کی کوئی رپورٹ کارڈ پڑی تھی، تو میں نے نکال کے رکھی تھی کہ آپ دیکھو گے تو یہ ریزلٹ شیٹ آپ کا، یہ بچے کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے بچپن کا. تو ہم بھی تو دیکھیں نا کہ بھئی جب میں چھوٹا تھا تو کیا سب میں ہمیشہ ٹاپ آتا تھا؟ میں نے جب کاروبار کیا تھا تو پہلے دن ہی 2-5 لاکھ روپے لے کر اماں کو دیے تھے، ایسا نہیں ہے نا.
تو یہی چیز اگر وہ گھر کی عورت بھی اپنے شوہر کے لیے، بہن اپنے بھائی کے لیے، بھائی اپنے بھائی کے لیے، وہ جو آپ نے جو باتیں کی نا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کا ماحول بنائے، تو وہی گرا ہوا اگر ٹانگیں بھی کٹ گئی تو اس کو والد صاحب کا جب میں نے آفس چھوڑا نا، دعوت اسلامی کے دیگر دینی کام بھی تھے، تو والد صاحب کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ میں کپڑے کا اپنی ٹریڈنگ فیبرک کپڑوں کی طرف گیا تھا، گرے کلوتھ جانتے ہیں جو جانتے ہیں، اس کی طرف گیا، کچھ کے ساتھ مل کے کرنے لگے رہے۔ آج امین میری پہلی آمدنی جو ہوئی نا، پہلی آمدنی، حالانکہ میرا آفس تھا، میرا پورا سیٹلڈ آفس تھا، اور مطلب ہم شروع سے ہی مطلب والد صاحب کے بزنس میں رہے، لیکن ایک تھا کہ میں کروں گا، اور والد صاحب کا اس میں بیک اپ تھا، مطلب ہی کہ ٹھیک کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، والد صاحب کر، میں ہوں۔ تو میں یہ لے دلانا کرنا، کپڑے وغیرہ، کٹ پیس فلاں، میرا پہلی آمدنی تھی نا، مجھے یاد ہے 800 روپے کی میری آمدنی تھی، اور میں اتنا مطلب مجھے وہ ہو رہا تھا کہ یار، اور میں گیا، یعنی یوں سمجھے کہ والد صاحب کے ساتھ تو کام کر ہی رہے تھے، اور ہم مطلب منتھلی کچھ نہ کچھ مل جل کر ہی ایک فیملی بزنس تھا، یوں سمجھے آپ۔ لیکن یہ سیلف جس کو آپ کہتے ہیں، آپ جب لے کر آئے تو وہ 800 روپے آج بھی میرے کو یاد ہے۔ کیا بات یار 800 روپے سے یوں سمجھے کہ اسٹارٹ جو تھا نا وہ 800 روپے کا تھا۔ یہ میں آپ کو 95-96 کی بات کر رہا ہوں، 800 روپے بہت کم اماؤنٹ ہوتی ہے اس 95-96 کی بھی اگر میں بات کروں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک اسٹارٹ تھا، اور پھر گاڑی چلتی رہی، تو اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ راستے دیتا رہا۔ میری دعوت اسلامی کے تمام تر مبلغین اور ذمہ داران سے میں درخواست کروں گا کہ دعوت اسلامی کے دینی کام میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزگار کے راستے کھول دے گا۔ کیا بات، بے شک۔ میں آپ کو مطلب میں اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ مجھے ایسے کئی اسلام بھائی ملتے ہیں کہ جو بیچارے دن رات ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تم اللہ کے دین کی ملازمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ کچھ عطا کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تقوی اختیار کریں اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں۔ اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے بہت سارے راستے، میں صرف روزگار کی بات نہیں کر رہا، کئی ایسی تالے ہیں ہماری زندگیوں کے مختلف شعبوں میں کے دروازوں پر لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے ہیں، زنگ لگ گیا ہے ہماری زندگی کے کئی شعبوں میں، زنگ لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ زنگ دور ہوتا نظر آئے گا، آپ کو وہ تالے کھلتے نظر آئیں گے، آپ کو وہ کھڑکیاں کھلتی نظر آئیں گی، اور ان کھڑکیوں سے انشاءاللہ مدینے کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آپ کے مسام دماغ کو جو مطلب کہ ایک معطر کر رہے ہوں گے، خوشبوؤں سے لپٹی ہوئی جو ہوائیں ہوتی ہیں، زندگی کا ایک لطف ملے گا، ایک گول ملے گا، زندگی کا ایک مقصد ملے گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ دیکھیں کہ راہ خدا میں نیکی کی دعوت دینے والا اگر کوئی اس کی دعوت قبول نہ کر کے بھی اگر اس کو تشدد کا بھی شکار کرتا نا، مارتا ہے، جھاڑتا ہے، ڈانٹتا ہے، تب بھی اس کے اندر ایک راحت اور ایک خوشی نصیب ہوتی ہے کہ راہ خدا میں مجھے یہ نصیب ہوا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی کسی کو یوں دھتکار دے نا، نہیں دیتا جا، اس کا منہ اتنا سا ہو جائے گا، اور جب کسی کو آپ نماز کے لیے بلائیں، عبادت کے بلائیں، اور وہ خدا نہ کا صاحب کو یوں کر دے، تب بھی آپ کو وہ نہیں فیلنگ آتی، آپ بولتے ہیں یار راہ خدا میں۔ کیا بات، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ خدا میں آنے والے تکالیف کا تصور آ جاتا ہے۔ تو میری تمام ان سے درخواست ہے، میں آپ اسیٹس ہو دعوت اسلامی کا، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ میں نے دیکھی آپ کی ویڈیوز، اور آپ کا اس طرح آپ بتائیں کہ آپ کو 1 روپے کی آمدنی تھی کھال کے اٹھانے میں، کیا ضرورت ہے آدھے پانی میں جا کر سیڑھیوں پر اور اس پر اور کھالے لاد کر اور جناب یوں اٹھا کر تو یہ پکڑ کر، کیا ضرورت تھی آپ کو کرنے کی؟ کیا مل رہا تھا آپ کو؟ وہ جو آپ کو مل رہا تھا نا، کوئی شاباشیاں دینے والے ایسے کوئی نہیں تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی مووی دیکھی جاتی بنتی، کیا دنیا میں کئیوں نے کیا، سب کی کیا بنی ہے؟ کیا سب کو لوگوں نے دیکھا ہے؟ نہیں، مگر آپ سوچئے کہ وہ پانی آدھے بدن تک کھڑے پانی میں آپ کھال اٹھا کر لا کر جب اپنے اسٹال پر ڈالتے ہیں، اور اس وقت آپ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، کپڑے بھی آپ کے خون والے ہیں، یہ جو کچھ آپ ہوئے ہیں،
اس سے آپ کو مزہ کتنا آیا تھا؟ کیا یہ مزہ آپ کو لاکھوں کروڑ روپے میں آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا۔ اچھا یہ مزہ کیا آپ کو ایسے ہی اپنے گھر کے لیے آ سکتا تھا؟ تب بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ آپ کو مزہ اس لیے آیا کہ آپ نے یہ ایک کھال جو اٹھائی تھی نا، اس میں شاید آپ کا ذہن ہوگا کہ اسے دین کا کام ہوگا۔ کیا بات، میں اللہ کے دین کے کام میں مدد کر رہا ہوں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ بنتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو میں نے آپ کو درخواست کی ہے نا، میری درخواست کو آپ سنجیدگی کے ساتھ لیجئے گا اور اپنے آپ کو راہ خدا میں، دین کے کام میں، نمازوں میں، عبادات میں مصروف رکھیں۔ جس کی فکریں دنیا ہو جاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی فکروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جس کی فکریں آخرت ہو جاتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے غموں سے بچا لیتا ہے۔ کیا بات، یہ حدیثیں آپ کو اس موضوع پہ مل جائیں گی، میں نے پڑھی ہیں، 100% پڑھی ہیں۔ اپنی فکروں کا رخ، یہ کامیابی ناکامی یہ آپ کو بٹھانے کے لیے ہمارے موضوع ہوتے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ کامیابی ناکامی جو ہے نا، اس کو کسی اور چیز میں ڈھونڈیں۔ آپ پرسکون ہیں، آپ کو مطلب کہ یہ عبادت کی توفیق مل رہی ہے، اس سے بڑی کیا کامیابی انسان کو ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ وہ کامیاب ہو گیا جو جا کر نماز پڑھ کر آ گیا، وہ ناکام ہو گیا جس کی نماز ضائع ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی تو زکوٰۃ ادا کر دی، وہ ناکام ہو گیا جو فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے استطاعت دی اور وہ حج کر کر آ گیا، وہ ناکام ہو گیا جو صاحب استطاعت کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا۔ ناکام آدمی ہے۔ یہ کامیابی ناکامی ہم نے اس میں نہیں ڈھونڈی، ہم نے دوسری چیزوں میں ڈھونڈی ہے۔ خیر، موضوع چلتا رہے گا۔ کچھ کالز بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، ہم کچھ کالز لیتے ہیں جی، ناظرین کی کالز شامل کیجیے گا۔ محمد فیاض اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بسا اوقات انسان ماضی میں کوئی ایک ایسا فیصلہ کر جاتا ہے جس فیصلے کے اثرات جو ہیں اس کی آنے والی زندگی میں کوئی مثبت نہیں ہوتے، اور پھر اس فیصلے کی وجہ سے وہ آگے کے جو معاملات ہیں اس کے وہ تکلیف یا پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ تو ایسے میں بار بار اس کو، اگر کسی شخص کو یہ چیز ہو کہ میں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ چیز بار بار اس کو ستائے، تو اس کیفیت سے انسان اپنے آپ کو کیسے نکالے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو بظاہر ایک ناکامی سی محسوس ہو رہی ہے، اس ناکامی کے معاملے کو کامیابی کی طرف کیسے لے کے جائے، اس حوالے سے آپ رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ سوال مبہم ہے، اگر ایک خیالات پر مبنی ہے کہ ایسا ہو تو اس کے لیے میں آپ کو بہت شارٹ جواب دوں گا۔ حاجی فیاض ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں۔ ایسے میں انسان خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا کہ اب میں اپنی ان تمام تر چیزیں جو غلط ہو گئی ہیں اس کو کیسے درست کروں۔ سم ٹائم اس کے لیے یہ اس طرف جانا وہ بنتا نہیں ہے، وہ نہیں کر پا رہا ہوتا، کانفیڈنس بھی لوز ہو جاتا ہے اس کا، یا ڈر لگ جاتا ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے میں وہ معتمد اور ایک تجربے کار اپنے کسی ایسے رفیق، ایسے دوست، ایسے ساتھی سے مشورہ کرے کہ یار مجھے اب کیا کرنا چاہیے، اور وہ ہو بھی خوف خدا والا اور علم رکھنے والا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو راستہ بتا دے گا کہ جو آپ، کیونکہ آپ کو اس کے ساتھ پرٹیکولر ڈسکس کرنا پڑے گا، یار ایسا ہوا ہے، اب ایسا ہوا ہے تو اب اس کا حل کیا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس کا حل نہ ہو۔ عموماً چیزوں کے حل ہوتے ہیں، وہ حل ہمارے ذہن میں عموماً نہیں آ رہے ہوتے، یا ہم حل کی طرف جاتے ہوئے ہمارا ڈر بیٹھ چکا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا سپورٹ مل جاتا ہے جو ہمیں اس کی طرف لے جاتا ہے، اور چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں۔ کپڑا کتنا ہی میلا ہو دھل جاتا ہے، آپ کاغذ پر کتنا ہی لکھ لو مٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم کوشش کریں تو چیزیں ہماری ریوائز ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ پھر انسان اپنی نارمل لائف میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات نفسیاتی طور پر اس کو اتنا اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے کہ ڈسکشن کے بعد اس کا لگتا ہے ہاں یار واقعی ایسا تو کچھ ہے نہیں، چلو چھوڑ فکر دنیا کے، چل مدینے چلتے ہیں، کیا بات، ہو جاتا ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے جو بھی اپنے اندر ایسا احساس لے کر بیٹھے ہیں، وہ اپنے احساس کو کسی اچھی اور شریعت کے مطابق کہیں جگہ پر جا کر
اس کو خالی کریں, خالی کر کے دوبارہ بھریں گے تو انشاءاللہ امید ہے سیٹ ہو جائے گا. اندر میں تھوڑی ترتیب آؤٹ ہو گئی ہے. ایک کال اور شامل کریں گے. نگران شورا سے سوال عرض ہے, اگر کوئی شخص کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے, اس کو کامیابی نہیں حاصل ہو پاتی, تو اس میں پھر جو ہے نا بعض لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کہ یہ میں کام کر ہی نہیں سکتا, میں اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر کوئی ناکام ہو جائے تو آرام سے بیٹھ جانا چاہیے یا اس میں دوبارہ کوشش کرنی چاہیے, کسی اور انداز میں یا اس میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کچھ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. نگران شورا سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کی شورا کے نگران ہیں, تو اگر کوئی یہ لگتا ہے یہ کام مشکل ہے تو آپ پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار وہ کام دیکھنا پڑے گا, ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کام کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے وہ کام وہ کر ہی لے. ہو سکتا ہے وہ کام نہ کر سکے. اب شیر لاکھ کوشش کرے درخت پہ چڑھنے کی نہیں چڑھ سکتا, بلی چڑھ جاتی ہے. تو اب شیر بولے گا یار میں شیر ہوں, میں درخت پہ نہیں جاتا, بلی چڑھ گئی تو بلی چڑھ سکتی ہے, درخت پر شیر نہیں چڑھ سکتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ لوگ نہیں کر پاتے, ان کے وہ طبیعت میں نہیں ہوتی یا ان کی وہ آتی نہیں ہے چیزیں, تو وہ ضد نہ کرے کہ یار یہ میں کر کے ہی دم لوں گا. پھر جیسا کام ویسا فیصلہ. تو مشورے کرنے کی عادت پیدا کریں. میں تقریباً آپ جتنے مجھ سے مسائل کے متعلق بات کریں گے ان کا ایک جنرل جواب یہ آتا ہے کہ کیونکہ جنرل جواب کو امام غزالی نے یوں سمجھیے کہ ایک جنرل بیان کو امام غزالی نے فروٹ کے معنی لیا, پھل کی طور پہ لیا ہے. یعنی ہر مریض کو تو مختلف دوائیں دینی پڑتی, بھی جیسا مرض ویسی دوا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار ہر کوئی مریض ہو ضروری تو نہیں ہے, لیکن صحت مند تو ہر ایک کو رہنا پڑتا ہے. تو صحت مند رہنے کے لیے پھل کا مشورہ دے دیں. تو میرا یہ جواب پھل نما ہے کہ آپ مشورے کو لازم پکڑیں. کئی لوگ مشورے نہیں کرتے. اچھا مشورے کس سے کرنے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے. مقتوۃ المدینہ کی کتاب ہے مشورے کی اہمیت, آپ اس کو پڑھ لیں. اس میں مشورے کی اہمیت کے ساتھ مشورہ کس سے کرنا چاہیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر مواد مل جائے گا. اچھے لوگوں سے مشورہ کر آپ آگے بڑھیں. اللہ نے چاہا تو آپ کو کامیابی ملے گی, اللہ نے چاہا. ابھی جو گفتگو آپ فرما رہے تھے نا, تو میں تصور کر رہا تھا کہ کوئی ایسا ناکام شخص سن رہا ہو تو آپ کی گفتگو سن کے نا وہ چہرے پہ مسکراہٹ کہ یار چلو یار حوصلہ ملے گا, دوبارہ کریں گے, آگے بڑھیں گے. یعنی آپ جو وہ نا امپاسبل آئی ایم پاسبل, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر وہ دوسری بات, وہ ایک بات یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی نے آپ سے آ کر کوئی ایسی شیئر کی بات, اور میں بھی تھا وہاں پر, تو کافی وہ مطلب ٹینشن ہوتا ہے نا, تو آدمی آ کر منہ بنا کر بات کرتا ہے. تو جیسے وہ آیا اور اس نے کوئی جیسے ٹینشن کے انداز میں بات کی نا, آپ نے کہا منہ تو صحیح کرو یار, مسکرا تو لو, مسکرا تو لو. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس کو ٹینشن ریلیز کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ چلو اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا ہے تو میں اپنے آپ کو ریلیکس تو کروں. یعنی وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ اگر مجھے چیک کرنا ہے یا کسی سے بات کرنی ہے تو میں کو نارمل پوزیشن بیمار ہیں دور کرنی ہے, جی ڈاکٹر سے بات تو کرنی پڑے گی. تو اسی طرح اگر کوئی ایسا ایشو آپ کو لگ گیا ہے ناکامی کے نام پر یا مطلب کسی اور چیز کے نام پر, تو آپ اس کو پرٹیکولر پرسن سے شیئر کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حل ملے گا, اللہ نے چاہا تو. اچھا کیونکہ ابھی بات اتفاق سے ڈاکٹر کی ہوئی تو کیوں نہ ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ آج کل ہم صحت مند رہنے میں بھی جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہے اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. تو ان کی کیا وجوہات ہے, اور اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں دعوت اسلامی سے پہلے ایک نوجوان کو جانتا تھا, حاجی امین, اتنا موٹا آدمی, موٹا آدمی, نوجوان تھا, موٹا تھا, مگر اس کو بس آگے دماغ میں کہ میں نے اپنا موٹاپا ختم کرنا ہے. دعوت اسلامی سے پہلے کی بات ہے, اور میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا, ایسا موٹاپا ختم کیا اس نے اپنا. یہ جو آپ ہے نا کہ ہو گیا, صحت خراب ہو گئی, پیٹ, ایوری تھنگ, اور اس کے بعد اور ڈیزیز. تو اس وقت دنیا میں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو ان تمام تر صورتحال سے نکلے اور اپنی ڈیزیز کو دور کیا, ماشاءاللہ, اپنے شوگر کو کنٹرول کیا, اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کیا, اپنی بیماری کو کنٹرول کیا, اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کیا, اپنی بی پی. امید میں فرماتے ہیں بلڈ پریشر کی دوائی میری زندگی کا حصہ تھی لیکن اب نہیں ہے.
بلڈ پریشر کی دوائیں امیر سنت کی، ڈاکٹر نے کہا تھا یہ تو اب زندگی بھر کی ہوتی ہیں، تو امیر سنت نے کئی بیماریوں کو پیٹ کا کفل مدینہ کم کھانے میں ڈھونڈا اور ان کو تلاش لیا کہ ہاں یار ادھر مل گیا، ٹھیک ہے، یعنی روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانیت کی عمدگی یہ کم کھانے میں ملی، تو یہ مطلب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا پھر اس کے لیے تھوڑی سی گیدرنگ صحبت چاہیے ہوتی ہے کہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح ہو گیا ہے اور اپنی ہیلتھ کو اس نے داؤ پہ لگا دیا ہے تو اس میں بھی کوئی ناکامی تو نہیں ہے، مطلب یہ ایک فیس ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، ناکامی کا نام دینے کے بجائے یہ ایک فیس ہے کہ جہاں پر آپ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے لیکن آپ کی زندگی کلوز نہیں ہو گئی ہے۔ اب آپ اسٹرگل کریں، تھوڑا سا اٹھائیں خود کو کہ یار میں کر لوں گا، اور ان لوگوں کی اگزامپل سامنے رکھیں کہ جو ہوئے تو انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو، جیسے مجھے کسی نے یار میں فلاں جیسا مفتی بنا جا، مفتی قاسم صاحب کے بارے میں گیا میں ایسا، میں مفتی قاسم سے پوچھ لینا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ نے کیا اسٹرگل کی ہے، وہ راستہ اختیار کرو، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو، اب کوئی مطلب کہ یہی ہوتا ہے، جیسے کل جن کو صرف لوگ الیاس قادری کہتے تھے آج اسے امیر اہل سنت کہا جاتا ہے، تو جس سے صرف الیاس قادری کہا جاتا تھا، اس الیاس قادری سے لے کر امیر اہل سنت تک کا جو سفر طے ہوا ہے، اس سفر کے درمیان اس پرسنالٹی کو کیا معاملہ سے گزرنا پڑا ہے کہ آج دنیا انہیں امیر اہل سنت کہتی ہے۔ اب کسی میں اس طرح کے روٹ پر چلنے کی ہمت ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر مطلب کہ ہو کہ یہ کہ یوں، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تو نیچے کھڑا کرتا ہے میں بھی چڑھ جاؤں گا، تو چڑھ کے دیکھنا تو پتہ چلے گا نا کہ پہلے کنکر و پتھر میں گرتا ہے کہ چڑھتا ہے، کیونکہ جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں تو پھر سلائڈنگ بھی آئے گی، لینڈ سلائڈنگ بھی ہوگی، پتھر بھی گریں گے، پرندے بھی آئیں گے، گار بھی ہوں گے، جھاڑیاں بھی ہوں گی، ہوائیں بھی چلیں گی، چکر بھی چلے گا اور ہلے گا جھولے گا بھی، اور پھر چڑھتا رہے گا، چونٹی بھی تو گرتی چڑھتی چونٹی بھی تو چڑھی جاتی ہے نا۔ تو میرے کسی بھی دیکھنے سننے والے عاشق رسول کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری شادی ناکام ہو گئی تو میرا بزنس ناکام ہو گیا تو میری لائف ناکام ہو گئی۔ سب سے پہلے ایمان کی کامیابی، ایمان کی سلامتی کی بات کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اس کی بات کریں۔ اگر اس میں خدا نخواستہ کامیابی نہیں مل رہی ہے، یہ سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دیگر ضرورت کی چیزیں ہیں، مقصد میں کامیابی کی طرف آئیں، ضرورتیں بھی کامیابی کی طرف لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہیں بھی مایوس نہ ہوں اور اب گیو اپ نہ کریں کہ نہیں کر سکتا، اللہ نے چاہا تو راستہ نکل آئے گا۔ ایک کال اور لے لے، ایک کال پلے کیجیے گا۔ میرا نام مظفر عبد المجید ہے اور میں شہر مرشد کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں آپ کا پروگرام بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ نگران شورا، بعض اوقات بچوں کا رزلٹ زیادہ اچھا نہیں آتا لیکن پھر بھی ان کے گھر والے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بیٹا زیادہ کوشش کرنا اور اچھے مارکس آئیں گے، لیکن ان کے اسکول میں ان کے کلاس میٹس یا پھر ان کے ٹیچرز، ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ اس بچوں کو محسوس ہوتا رہتا ہے کہ میرے مارکس اچھے نہیں آئے اور اس وجہ سے وہ شرمندہ رہتا ہے۔ پیارے نگران شورا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور آپ اساتذہ کو کیا سمجھائیں گے؟ حوصلہ افزائی کرنا ہی سمجھاؤں گا، حوصلہ افزائی کرتے رہیں، بیٹا انشاءاللہ بہتر ہو جاؤ گے، بیٹا انشاءاللہ بہتر ہو جاؤ گے، انشاءاللہ آپ کوشش کریں بہتر ہو جائیں گے، آگے کے آگے بڑھیں۔ یعنی کینسر کے مریض کو بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، وہ کینسر ہو گیا اب تو مر جاؤ گے، آپ ہمت میں رہیں، ہم کوشش کریں، انشاءاللہ بچ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو صحت مل جائے گی۔ یعنی کینسر کے مریض کو بھی ڈاکٹر صحت مند رہنے کی امید دلاتا ہی رہتا ہے، تو کبھی بھی مطلب یوں پاؤں کے نیچے سے کارپیٹ تو نہیں نہ کھینچا جائے گا، قدم جمانے کی بات کی جائے گی۔ ہر استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے جو طلباء کرام اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ہمت بڑھائیں، مگر جو بھی کریں گے شریعت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ جی ایک کال اور دیجیے گا۔
بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، پہلے بہت اچھا کاروبار جس بندے کا تھا، اچانک اس کا کاروبار بیٹھ گیا، ناکام ہو گیا، اب وہ کامیاب ہونے کے لیے کیا کرے؟ اسٹوڈنٹ ہے، پہلے ذہن بہت اچھا تھا، اب وہ فیل ہو گیا، پیپروں میں ناکام ہو گیا، اب اس کو کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، کوئی ایسی حکایت سنائیں جس سے درس عبرت حاصل ہو اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے اسلام بھائیوں کی بے حساب ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ بے حساب مغفرت بھی کرے، ایمان بھی سلامت رکھے، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، اگر بزنس میں، کاروبار میں، کام کاج میں لگتا ہے کہ کچھ فیلئر آ گیا تو اس کو ری اسٹارٹ کریں، ری اسٹارٹ کرنے کی عادت رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں درست ہوتی رہیں گی۔ بیٹھ نہ جائیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنے گھٹنے توڑوا نہ دیں۔ اسی طرح اگر کسی امتحان میں ناکامی ہو گئی تو امتحان تو باقی ہے نا، امتحانات تو باقی ہیں، جو دنیاوی تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں، یا دینی تعلیم میں بھی طلبہ کرام بعض اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں، کئی طلبہ کرام شروع میں پیچھے رہ جاتے ہیں، بعد میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اپنی ان ناکامیوں کے اسباب، اصل میں کاروبار ہے، تعلیم ہے، یا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، ناکامی کے اسباب پر غور کریں کہ بھائی آپ کی ناکامی کیوں ہوئی۔ جب تک ناکامی کے اسباب باقی ہیں، کامیابی کی شکل آپ دیکھ نہیں سکو گے۔ کامیابی کی شکل دیکھنے کے لیے ناکامی کے اسباب ختم کرنے پڑیں گے۔ تو کامیاب ہونے کی کچھ میرے پاس مدنی پھول ہیں، اگر آپ کہیں تو ویسے میں یہاں پر اس موضوع کو بھی لینا چاہوں گا کہ ناکامی کے اسباب بھی عموماً بیان نہیں کرتے ہم۔ ہاں، اسی میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر پہلا ہے کہ اپنی بنیادی طور پر اپنی صلاحیتوں اور عادتوں کا جائزہ لیں۔ یہ بالکل آپ نوٹ کر لیں اگر آپ گھر پہ ہیں، میں کر کیا سکتا ہوں، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، میری لائن ہی نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے بھی کوئی مثال کے طور پر مجھے ابھی حاجی امین کہیں یا آپ کہیں کہ عمران کو اچھی سی نعت سناؤ یار، بس رلا دینے والی، تو میں نہیں کر سکوں گا۔ نعت پڑھ لوں گا، لیکن جو آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں میری وہ آواز ہی نہیں ہے، تو مجھے مان لینے میں کیا نقصان ہے کہ بھئی یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے بیان کہیں گے تو میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا۔ اب حاجی امین جس طرح نعت پڑھیں گے میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ اپنی عادتوں کا اور اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے لیں، اور جو نہیں کر سکتے اس کی طرف اپنے آپ کو تیار کر لے گا، یار یہ میں نہیں کر سکتا، میں مطلب یہ نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا یہ۔ ورنہ کرنے بیٹھیں گے، بعض اوقات کرنے بیٹھتے ہیں لوگ اور وہ کیا کر بیٹھتے ہیں۔ تو پہلی اپنی صلاحیت اور عادتوں کی پہچان پیدا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی خامیوں کو دور کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک خامی ہے کہ آپ اٹھنے میں دیر کرتے ہیں۔ اب جس کو اٹھنے پہ قدرت نہیں ہے نا، وہ عمومی طور پر وہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں، کیونکہ سوتے ہیں تو اٹھتے نہیں ہیں، اٹھتے تو سوتے نہیں ہیں۔ اور اب کیا کرے بھیا، اب اس کو سلاؤ تو یہ اٹھے گا نہیں، اس کو اٹھاؤ تو یہ سوئے گا نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کو معتدل بنائیں، بیلنس کے ساتھ لیں، اپنی خامیوں کو دور کریں۔ آپ کے پاس فضول بیٹھنے کے لیے آپ کی خامی یہ ہے کہ آپ کہیں بیٹھتے تو بیٹھ ہی جاتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا ٹائم کتنا نکل گیا، تو اس سے لوگ آپ سے دور چلے جائیں گے۔ آپ کی ایک خامی یہ ہے مثال کے طور پر کہ آپ ملنسار نہیں ہیں، تو بہت سارے کاموں میں آپ کا فیلئر سامنے آ جائے گا، کیونکہ ملنساری، خوش اخلاقی، خندہ پیشانی، یہ بہت سارے شعبوں میں کامیابی کے لیے یہ ایک مطلب کہ ماسٹر کی کا کام کرتی ہے، اور لوگوں کے پاس بعض اوقات نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ وقت پر نہ آنا۔ میں نے ذاتی طور پر اگر میں کہوں کہ دنیا کے ناکام لوگوں میں جو آپ خامیاں پائیں گے، ان میں ایک خامی اس میں یہ ہوگی کہ یہ وقت کا پابند نہیں ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس سے وقت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، نہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، نہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے، یار ٹائم ضائع ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو وقت کا اگر آپ وقت کے پابند نہیں ہیں کہ جو وقت آپ نے کہا ہے اس وقت پر آئیں، اور جو وقت ختم تو پھر ختم۔ تو ٹائم مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ تیسری بات ہے خوبیوں میں اضافہ۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ خوبیاں دی ہیں تو اس خوبیوں میں اضافہ کریں، مزید اس خوبیوں کو بڑھائیں، مزید ملنساری کو بڑھائیں، مزید مسکراہٹوں کو بڑھائیں۔ اگر سخاوت ہے تو اس میں اور اضافہ کریں۔ اس طرح مطلب کہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کریں۔ وقت کا بہتر و درست استعمال یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پرائم
ٹائم پرائم ورک کے لیے پرائم ٹائم ہوتا ہے، اور پرائم اس کے لیے پھر رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، رائٹ پرسن فار دا رائٹ ٹائم، رائٹ ڈیسیجن فار دا رائٹ ٹائم، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کامیابی کی طرف بندے کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ امین بھائی، اس یہاں ایک بات جو لکھی ہے، غیر ضروری تھکن کے بغیر روز کا کام روز کر لینا اور احساس ذمہ داری سے کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کامیابی کے لیے، کہ غیر ضروری تھکن سے خود کو بچائیں۔ آج کل سوشل میڈیا آپ کو غیر ضروری تھکن کا شکار کرتا ہے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کی کمر، آپ کی گردن، آپ کا ذہن، آپ کے اعصاب تھک جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جو یوزر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ کوئی نمایاں کام کرنے کی پوزیشن میں رہتے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنے ٹائمنگ کو، اپنے کاموں کو لکھ کر رکھیں کہ کتنے بجے کیا چیز کرنی ہے، اس کے حساب سے کریں۔ سونے جاگنے کھانے پینے کے ٹائمنگ کو سیٹ کریں اور روز کا کام روز ختم کریں۔ سید عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور آج کافی تھکن، یعنی کافی مصروفیت تھی، آپ آج کل کر لیجئے گا۔ کہا کہ ایک جس دن کا کام اس دن پورا نہیں ہوتا تو جو کل کے کام ہے پھر وہ کب کروں گا میں، اگر آج کے کام میں کل لے گیا۔ تو ایک انگلش کا جملہ ہے، ٹمورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے۔ کل کبھی بھی نہیں آتی، آج کا کام آج ہی کر لیجئے۔ کہتے کل، لفظ کل کروں گا، بعد میں کر لوں گا، کر لیں گے نا، یہ کاہل لوگوں کا جملہ ہوتا ہے۔ جو کاہل قسم کے، سست قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کے ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، ان کے ہیلپنگ ورڈ ہوتے ہیں۔ یہ اس کے بغیر یہ زندگی، اب کل کر لیں گے نا یار، آپ نے سنا یار چھوڑنا، کر لیں گے نا یار، کر لیں گے نا، یہ نہیں ہوتا۔ اسی وقت کرنے کی چیزیں جو ہیں اس کو طے کر لیں، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ اپنے کاموں کو اس کے ٹائمنگ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ویسے ایک ورڈ تھا، جیسے آپ نے ابھی جو باتیں کی نا، تو میں نے لکھا تھا کہ ہماری ناکامیوں میں چھپے راز جن پر ذرا سا غور کرنے سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بہت صحیح بات۔ آپ نے جو بات کہی ہے نا، تو وہ یہی ہے کہ بھئی ہم عموماً شیئرنگ جو ہے نا وہ کامیابیاں ہی کرتے ہیں اور ناکامی کے معاملات نہیں کرتے۔ اور یہ اگر جو ابھی گفتگو ہوئی ہے، اگر اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ کافی کچھ اس میں اپنے معاملات کو ہم سیدھا کر سکتے ہیں۔ اپنی سکلز بہتر کریں، جی، اپنی مہارتوں کو بڑھائیں، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بہتری کی طرف جائے گی۔ اور میں بنیادی بات ایک اور عرض کر دوں حاجی امین، صبر پیدا کریں۔ بے صبرہ آدمی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ پاتا۔ کامیابی صبر والوں کے حصے میں آتی ہے۔ صبر کرنا پڑے گا، وقت لگتا ہے چیزیں درست ہونے میں۔ جی اچھا، اس میں آپ سے اور بھی عرض کروں گا کہ جیسے ابھی بات ہماری چلی تھی کاروبار، نوکری، اب یہ سارا کچھ جب انسان کرتا ہے کہ آگے کی لائف مجھے اچھی کرنی ہے، اب وہ کرتا ہے شادی۔ اب شادی کرتا ہے تو وہ شادی بھی اس کی کامیاب نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر پھر وہ ڈسارڈ ہوتا ہے کہ یار اتنے محنت سے شادیاں کی تھی اور وہ شادی کرنے کے بعد شادی بھی میری ناکام ہو گئی۔ تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر بھی تھوڑی کچھ مل جائے کہ شادیاں کامیاب اور ناکام یہ کب اور کیسے ہوتی ہے، کیسے کب پتہ چلے کہ ہماری، جیسے آپ نے کہا کہ وہ نوکری کرنے، کاروبار کرنے گئے کہ آج اس نے انویسٹ کیا تو کل جناب پروفٹ مل جائے گا، تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، یا دیگر جو معاملات آپ اکثر ہم سنتے ہی ہیں، گھر ٹوٹنے کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو شادی ناکام کامیاب، اس کو جو آج کل عام طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیا یہی صحیح ہے یا کچھ اور اس کے؟ بنیاد دو باتوں تو بنیاد ہیں، لڑکی کے لیے دینداری اور لڑکے کے لیے بھی دینداری دیکھنا۔ پہلے تو یہ بات، اگر یہ مسنگ ہے تو پھر آگے بہت ساری چیزیں مس کر جاتی ہیں۔ کہ لڑکی کے لیے اہمیت یہ ہے کہ اس کی دینداری دیکھی جائے، لڑکے کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ اگر تمہیں اچھے اخلاق والا نیک لڑکا ملے تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دینی چاہیے، اور مالدار کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اس سے یہ بنیاد اچھی پڑے گی نا، بنیاد اچھی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں طرف ایسا ہے تو پھر یہ شادی کے بعد آپس میں کوئی چپکلش یا آپس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، لیکن دونوں کو احساس ہوگا، کیونکہ جب دونوں نیک ہوں گے نا، اچھا نیک نما ہونا اور نیک ہونے میں فرق ہے۔
بعض لوگوں کا نیک نما ہوتا ہے، نیک نظر تو آتا ہے، نیک ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ فجر میں اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے مگر ہے نیک آدمی، کہلاتا ہے. ہاں گالی منہ سے نکل جاتی ہے نیک آدمی، غیبت کرتا نہیں تو نیند آتی نہیں ہے مگر ہے نیک آدمی. اور جب تک فلمیں ڈرامے دیکھ نہ لے، موسیقی سن نہ لے، تب تک اس کے روح کو قرار نہیں ملتا مگر ہے نیک آدمی نا. اور عورت بھی جب تک کہ مطلب کہ اس طرح کی 10 چیزیں نہ کر لے تب تک بھی اس کا پورا دن گزرتا نہیں ہے. گلہ غیبتیں نہ کر لے، تہمت بہتان نہ لگا لے، آگے پیچھے کی لگائے بجھائے نہ کر لے مگر ہے نیک عورت، ٹھیک ہے. تو یہ جو میں چوٹ کر رہا ہوں یہ آپ سمجھ رہے میں کہنا، وہ ہو بھی نیک. جب نیک ہوگا نا تو خدا سے ڈرتا ہوگا، جو خدا سے ڈرتا ہوگا وہ حقوق العباد کے تعلق سے بڑا ہی کانشیس ہوگا کہ یار دل آزاری سے ڈرے گا، حق تلفی سے ڈرے گا. جب حقوق کی ادائیگی اس کے پیش نظر ہوگی تو عورت کو ڈر لگے گا کہ اگر میرا شوہر مجھ سے ایک رات بھی ناراض رہا اور وہ رات میں نے عورت کو لگے گا کہ میرے شوہر کی ناراضگی میں رات گزاری تو میرے لیے یہ وعیدیں ہیں. اور مرد کو پتہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے معاملے میں ہمیں جو کچھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، اور جس طرح ایک اچھے سلوک کا ہمیں درس دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر. تو جب حقوق زوجین انہوں نے پڑھا ہوگا اور بس اس پر ان کا ہوگا کہ بس اب عمل کرنا ہے، ساتھ ساتھ جب یہ نیک ہوں گے تو صابر بھی ہوں گے، جب نیک ہوں گے تو شاکر بھی ہوں گے. مصیبت آئے گی تو دونوں مل کر صبر کریں گے. آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا روایت میں، صحابی کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ، تو خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیا مانگتی ہے؟ تو کہا طلاق. تو طلاق تو بات بارگاہ رسالت کے پہنچ کے چلو سرکار کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں. تو جاتے جاتے راستے میں وہ صحابی جو تھے نا ٹھوکر لگی. تو پھر صحابیات جو تھیں زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ اب آپ کے ساتھ ہوں تو کبھی آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھا تو میں گھبرا گئی تھی، اب آپ کو مصیبت ملی ہے تو ٹھیک ہے. کیا بات، کیا بات. یہ دیکھیں سوچیں. تو اب مصیبت میں تو بیوی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اب یہ کیا جب نیک ہوتی ہے نا تو نیک ساتھ نہیں چھوڑتی، کیونکہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی ہے، یعنی ان کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی کرے گا. تو یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں. اب وہ پہلو جو میں کہہ رہا ہوں اس پر بنیاد رکھی جائے شادی کی تو انشاءاللہ کافی چیزیں ہوتی ہیں. چپکلش نہیں ہوتی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن مرد عورت سے معافی مانگ لیتا ہے جب اس کی اپنی غلطی سامنے آتی ہے، تو عورت اپنے شوہر سے معافی مانگ لیتی ہے جب اس کی غلطی سامنے آتی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. یقین مانے معافی سے زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے اگر معافی کی عادت ہو. اب چلتے ہیں وہاں کہ ایسا نہیں ہو سکا، اب تو جو ہونا تھا بھائی ہو گیا، جو ملنا تھا مل گیا، جو آنی تھی آ گئی، جو آنا تھا آ گیا، اب کریں کیا؟ اب یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کو دوبارہ سمجھے. ایسا تو ہے نہیں کہ کتابیں ختم ہو گئی ہیں، لیسن ختم ہو چکا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر ہمارے جو معاشرے کے اندر حالات ہیں اور جس حساب سے اس وقت گھر ٹوٹ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ بنائی تھی. اگر پہلے ہم اس کو شامل کر لیں اس کے بعد ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں. چلیں پھر رپورٹ کی بھی رپورٹ بنائیں گے ہم. رپورٹ پلے کیجیے گا. 1960 کے مقابلے میں 2022 میں عالمی سطح پر طلاق کے تناسب میں 252% اضافہ ہوا. یہ ان حالات میں ہے جب دنیا میں شادی کرنے کا تناسب ہر دہائی میں کم ہوتا جا رہا ہے. 1960 میں دنیا بھر میں 12% شادیاں ناکام ہو رہی تھیں، جبکہ 2022 میں یہ شرح عالمی طور پر 48% ہو گئی ہے. طلاق کے حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک میں سروے کیا گیا اور ان سے طلاق کی بڑی وجوہات معلوم کی گئیں، جس کے نتائج یہ تھے. 73% نے سب سے بڑی وجہ یہ قرار دی کہ ان کا ساتھی ان سے مخلص نہیں تھا. 56% نے بحث و مباحثے کو سب سے بڑی طلاق کی وجہ قرار دیا. 55% نے بے وفائی کو سب سے بڑی وجہ قرار دیا. 41% نے کہا ان کی شادی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے شادی کر لی. 25% نے گھریلو تشدد کو سب سے بڑی وجہ قرار دیا. 2020 میں صرف کراچی کی عدالتوں میں 3800 طلاق کے کیس رجسٹر ہوئے، جبکہ راولپنڈی میں 10,000 سے زائد کیس رجسٹر ہوئے، جبکہ 13,000 کیسز پہلے سے فیصلے کے منتظر ہیں. اب اس میں ہمارے جو زیادہ تر کہا جائے گا نا وہ بحث مباحثہ ہے، آپس کی تکرار.
جس کو امیر سنت نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے لیا کہ ایک فریق خاموش ہو جائے تو الحمدللہ یہ چیزیں بہتر ہو جاتی. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ ناکامی یار اب کیا کریں, تو نیچر کا بعض اوقات فرق ہوتا ہے. تو اس کا میں تو یہ درخواست کروں گا کہ اب جو ہو گیا ہے نا اس کو نبھائیں اور اس کو چلائیں. تھوڑا وقت لگتا ہے, نیچر مل جاتے ہیں, مطلب پھر میچنگ شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا شروع میں کمپلیکیشن آ جاتی ہے لیکن آگے جا کے چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو یوں نہ لے کے جائیں کہ یار مطلب کہ یہ ایسی وہ خیالات ہی ایسے تھے کہ یار ایسی ہوگی, وہ تھا کہ ایسا ہوگا. دونوں کے مطلب کہ ارمانوں کے شیشے چکنا چور ہو چکے. اب نیا توقعات کا ایک محل کھڑا کریں, انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک تو ہوتا ہے شادی کا ختم ہو جانا, جیسے طلاق ہو گئی, مگر کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو کمپرومائزنگ سچویشن پہ آگے کنٹینیو چل رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی تو ناکامی ہے. اب ناکامی ہو گئی اس کے اندر, اب اس میں اس کے بعد کیا کریں؟ کیا ساری زندگی اس طرح گزار دیں یا اب اس کو بہتر کرنے کی ناکامی میں تو طلاق کی بات الگ ہے, لیکن یہ بھی ناکامی اس کو کیسے کہیں گے؟ دونوں کمپرومائز کر کے جب چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک کوشش کریں چلنے کی, تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ کل ان کا یہ کمپرومائز جو ہے وہ آپس میں ایک اچھی صلح میں بدل جائے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ناکام؟ اس میں ایسا کیا کریں؟ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ یا تو بچوں کی وجہ سے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, دل نہیں ملے ہوئے, بس ہیں ساتھ ہیں. بعض مرتبہ گھر والوں کا سوشل پریشر ایسا ہوتا ہے کہ الگ نہیں ہو سکتے, مگر جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی الگ ہی ہیں. تو بظاہر تو یوں ناکام ہی ہو گئے وہ. جو تم چاہتے تھے تمہیں نہ ملا, تو جو ملا ہے اسے چاہنا شروع کر دو. اچھا, اس میں یہ ٹاپک ہوتا ہے نا کہ اگر خوش رہنا سیکھ لیں, لائن اسی میں خوش رہیں. اب خوش ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے جو مطلب جو آپ کے مقدر میں ہے یا جو اس وقت آپ کے سراؤنڈنگ میں جو ہے اسی پر گزارا کریں نا. اسی کو اب جو بھی کھانا حلال سامنے ہے اسی کو مطلب کہ پیٹ بھرنے کا ایک ذریعہ بنائیں. اب وہ ڈش نہیں آئی جو ڈش آپ چاہتے تھے تو ہم نہیں آ سکتے, تو جو گھر میں پکا ہے تو آدمی بھوکا تو نہیں نہ رہے گا. لیکن ایسے حالات میں دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ اس تناؤ میں رہنے کے بجائے بیٹھ کر ڈسکس کر کے تناؤ کو دور کریں. یہ ڈسکس نہیں کی جاتی. ڈسکس کے لیے چھوٹے باپ کا بننا ضروری ہے کہ یار اب خوش آپ کو رہنا ہے تو آپ تھوڑا سا کیا بات ڈاؤن ٹو ارتھ آ جائیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. اسی میں ایک جو بات سمجھ آتی ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, اس طرح کے واقعات گھر میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں, تو توجہ بچوں کی طرف رہتی نہیں ہے اور اولاد کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی. اور جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو اس طرف توجہ دے ہی نہیں سکے اور ہماری جو اولاد ہے وہ اب شاید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب جب اس طرح کی بھی ناکامی ساتھ میں ہو جائے تو اب کیا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ اولاد کو ہم جو ہے اب کوئی بہتر تربیت دے دیں؟ کیونکہ بظاہر تو وقت گزر چکا ہوتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کیا پاسبلٹی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے اگر ماں باپ اولاد کو بٹھا کر ایک دوسرے کی برائیاں بیان کریں گے نا تو اولاد کی کبھی اچھی تربیت نہیں ہوگی. بہت اچھا. اولاد کی اگر آپ تربیت چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اولاد وہ زندگی نہ گزارے جو آپ نے گزاری ہے, تو اولاد کے سامنے اپنی زندگی کا یہ جو ڈسٹرب فیس ہے اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. ان کے سامنے اچھا فیس رکھیں اور ایک اچھی چیز رکھیں اپنی اولاد کے سامنے. اولاد کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے وہ مطلب کہ ون سائڈ ہونا شروع ہو جائے کہ یار میرا باپ صحیح ہے کہ میری ماں صحیح ہے. میں تو اس کو ہی پسند کرتا ہوں کہ ماں یہ نہ کہے کہ تمہارا باپ خراب, یا باپ یہ نہ کہے تمہاری ماں خراب, کیونکہ یہ دونوں جو آپ کر رہے ہیں نا دونوں اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار رہے ہیں. تو اولاد کو اچھا فیس دیں. بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی خوبیاں بیان کرے اپنے بچوں کے آگے, اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے آگے اپنی بیوی کی خوبیاں بیان کرے. جو آپس کی خدا نخواستہ اختلاف یا ناراضگی ہے وہ کمرے کے اندر رکھیں, کمرے کے باہر نہ نکالیں, تو انشاءاللہ اس سے ہو جائے. پھر دعا دیکھیں, دعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دونوں کو چاہیے کہ دعا کریں, اور دونوں کو چاہیے کہ میرے کس مزاج کی وجہ سے پرابلم ہو. یعنی عورت کو یہ اگر ریلائز ہو جاتا ہے کہ میں بار بار ڈیمانڈ کرتی ہوں, مانگتی ہوں, خواہشیں اپنی لاتی رہتی ہوں, تو یہ اور یہ اور یہ اور بات بات پر بولنا, ٹوکنا, روکنا, تو اس کو دور کرے تبھی ہوگا. اگر شوہر دیکھتا ہے کہ یار میرے یہ نیچر ہے, بلا وجہ غصہ کر دیتا ہوں, جھاڑ دیتا ہوں, ڈانٹ دیتا ہوں,
बदतमीज़ी कर देता हूँ, करता है शोर, बदतमीज़ी भी करता है, बद अखलाक़ करता है, तो अब ज़ाहिर बात है अब वो इंसान है, कितना आदमी मतलब कि खींचेगा, तो वो अपनी आदतों को दुरुस्त करे ना, आदतों को दुरुस्त करे। गर्मी हो रही तो पंखा जलाना पड़ेगा, खिड़कियाँ खोलनी पड़ेंगी, वरना हब्स में मर जाएंगे आप लोग। खिड़की खोलें, अपने दरवाज़ा, अपने मिजाज की खिड़की खोलें। यार ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। इंशाल्लाह बाहर आप खिड़की खोलें, इंशाल्लाह बाहर से खुशबू आएंगी, है माहौल है आपके घर में, बन जाएगा इंशाल्लाह। हिम्मत तो करें आप, माशाल्लाह, हिम्मत करें। बहुत अच्छा। और ये वाकई अगर अटेम्प्ट करते हैं तो इससे बहुत बड़ा एक खुद ही फील होगा कि घर का माहौल एकदम चेंज हो गया। हो जाता है यार, बिल्कुल हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। और मैं तो ये भी मशवरा दूंगा कि दोनों दावत इस्लामी के दीनी माहौल की तरफ आ जाएं। अगर खुदा ना कहता ऐसी कोई चीज़ है, टेंस है, माहौल की तरफ आ जाएं। अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र, दीनी माहौल, दीनी तरबियत, ये बहुत सारी सोचों में मुस्बत अंदाज़ पैदा करती है, और इंशाल्लाह इससे अल्लाह ने चाहा तो आपको आपकी घर गृहस्थी में आसानी पैदा हो जाएगी। अच्छा, घर के जो बड़े हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं दीगर, जैसे एक भाई की शादी हुई तो दूसरे भाई और उसकी फैमिली या वालिदैन हैं, तो इस मौके पर वो भी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला मामला करें ना। जैसे इतना बड़ा रेशो या इतने बड़े मसाइल हम देखते हैं, तो कहते हैं ना कि कोई किसी के काम में पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं था। मिलाने वाला मिजाज हो ना, तो इंशाल्लाह सब मिलते रहेंगे। और सवाब की नीयत भी, सवाब की नीयत हो, अल्लाह की रज़ा की नीयत हो, कर भला तो हो भला। आप दूसरों के साथ भलाई कर, आपके साथ भी अल्लाह भलाई फरमाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगा कि जैसे मिसाल तरबियत की बात आ रही थी, तो अब किसी के घर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, मासियाँ रखी हुई हैं, तो कामकाज का भी मामला मतलब मासियाँ ही कर रही हैं, खाना पकाने का तो हमने कभी अपनी बच्ची को तकलीफ़ नहीं दी कि नहीं भाई बेटा तू, तेरे को पका पकाया मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो भी तो इस मौके पर जब बच्चियाँ उनके घर में हैं, कि वो भी तो इस तरह की तरबियत का कोई निज़ाम बनाए ना कि भाई ठीक है घर में मासियाँ आती हैं, लेकिन कभी तो बच्चियों से बर्तन धुलवा लें। पर अपने नाजरीन को चंद दफ़ा मशवरा दे चुका हूँ। आज अमीन, माँ बाप जानते हैं कि हमारी औलाद की या बेटी की शादी हमने कब करनी है, एक अंदाज़ा होता है। अब अंदाज़ा है कि यार 2 साल 3 साल में हमें इसकी शादी कर देनी है, तो अब आप 2 साल 3 साल में शादी कर देनी है, तो अब लड़का तो ढूंढने के चक्कर में लग गए। लेकिन 2-3 साल में आप अपनी बेटी को एक तो किचन फ्रेंडली बनाएं, उसको डस्टिंग, यानी कि मैं कहूँ कि अगर वालिद इससे काम ले, बेटी से, इसको कपड़े इस्त्री करने आने चाहिए, इसको चीज़ें सलीके से रखना आनी चाहिए, इसको खाना पकाना आना चाहिए, जो हमारे एक माहौल है। यानी यूँ समझिए कि इसको मैं आपको बहुत दूर, आपको ये मौजूदा कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी इन बातों से बाद औक़ात एक आज़ाद ख़याल तबीयत जो होता है वो कुछ और का और इसको ले रहा होता है। मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम और खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये अहले बैत का ये मुबारक घराना है। उनके घराने की जो निज़ाम था वो ये था कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि घर के काम की ज़िम्मेदारी फ़ातिमा ने ली और घर के बाहर की ज़िम्मेदारी मेरी है। क्या बात। ये तकसीम अहले बैत के घराने से चली आ रही है, बल्कि तकसीम ही चली आ रही है। तो मैंने एक रिवायत आपको बयान की है। औरत की ज़िम्मेदारी उसका घर है, मर्द की ज़िम्मेदारी उसका बाहर है। आप अगर सुबह तबीयत ना चाहे तब भी आप एक सर दर्द की टेबलेट खाकर घर के काम करती हैं, तो मर्द की तबीयत ना चाहे तब भी वो बुखार की गोली खाकर बाहर निकल कर रोज़गार के लिए निकलता है। आप दोनों अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। वो आपके लिए पैसे कमा कर लाएगा और उससे ख़रीदारी कर कर लाएगा, और वो जो घर में देगा तो उसको अब खाने की शक्ल देना, दीगर जगह, ये सब आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल हो जाता है। ये एक तकसीम है हमारे यहाँ, और यही तकसीम में कामयाबी है, ये मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ। इंशाअल्लाह ताला इसको बाकी रखें, अल्लाह ने चाहता हो। बेटी को इस तरबियत पे लेकर आएँ कि बेटी क्या आपकी शादी के बाद अपने ससुराल का किचन संभाल लेगी, क्या कपड़े धो लेगी, कपड़े शौहर के इस्त्री कर लेगी। वो बोले मेरे बाप के मैंने कभी इस्त्री नहीं किए कपड़े, तो वो बोलेगा मैं तेरा बाप हुई नहीं, मैं तेरा शौहर हूँ, मैं तो तेरा शौहर हूँ। तो वो बोलेगा मेरी माँ ने कभी मेरे साथ नहीं कहा, बोलेगा मैं तेरी माँ हुई नहीं, मैं तो तेरी सास हूँ। मैं कभी अपनी बहन को जवाब नहीं देती, वो मेरी तेरी बहन हुई नहीं, मैं तो आपकी नंद हूँ।
تو مطلب کہ ٹھیک ہے نند کو بہن کی طرح، ساس کو ماں کی طرح، یہ سب ہونا چاہیے، لیکن رشتے اپنی جگہ پر اپنے نام کے ساتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں، کیا بات، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اپنی بیٹی کی اس طرح کی تربیت کر کے ہمیشہ بھیجیں کہ بیٹی کل کو شرمندہ نہ ہو، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم آئے بیٹی چائے تک نہیں، آپ شوہر کو چائے تو خود بنا کر پلائے گی نہیں پلائے گی، یہ بولے گی نہیں آپ چائے بھی میرے کو آپ بنا کر پلاؤ، سنا ہے کہ آپ چائے بہت اچھی بناتے ہو، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو بیٹی کو گھر کے جو سلیقے کے کام ہوتے ہیں، گھر کے جو سلیقے کے جو کام ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو کر کے بھیجیں، پھر اسے صبر کی تلقین کریں کیا بات، کہ دیکھو بیٹی فرق ہے، فرق ہے، یہ فرق رہے گا، نیچر کا فرق، پرورش کا فرق، تربیت کا فرق یہ رہے گا، اور اس کو سمجھا کے بھیجے بیٹی اب آپ نے وہاں کے نیچر میں ایڈجسٹ ہونا ہے۔ اتنی فلیکسیبلٹی اپنی اولاد میں ہم نے پیدا کرنی ہوتی ہے۔ سیم کام باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ جب اس کی شادی کے 2-3 سال رہے گا، اب دیکھیں تو صحیح کہ وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اپنی آنے والی کے یہ تمام تر معاملات کو دیکھ سکے گا کہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو دونوں طرف سے اگر یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ تعالی شادی کے معاملے میں رخصتی کے بعد نہ بیٹی کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا، نہ بیٹے کو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ کام والدین کا ہے۔ اور یہ آپ نے ایک اور بھی ایک دفعہ مثال دی تھی، مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ اپنے الارم پہ اٹھنا سکھائیں، تاکہ وہ اگر بیٹی آپ کے یہاں اٹھتی ہے نماز کے لیے اور اب بھی آپ ہی اٹھا رہے ہیں تو اپنی بیٹی کو اپنے الارم پر الارم پر اٹھائیں کہ بھائی اٹھی کیوں نہیں، اور اپنے آپ کو بھی الارم پر اٹھائیں۔ مرد بھی، اب لڑکا بھی الارم پر اٹھے، وہ بولے کہ میرے کو 8 بجے اٹھانا، اب لڑکے کو 8 بجے اس کے ماں باپ نہیں اٹھا سکے، بیوی کی ذمہ داری کو اٹھائے گی؟ بتاؤ یار، اس کی ماں نہیں اٹھا سکی، باپ بھی نہیں اٹھا سکا، اور بیٹا اٹھ ہی نہیں رہا ہے، اور وہ بیٹا اس بیچاری نہیں آنے والے کہتا میرے کو اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ میں اٹھنے کی کوئی صلاحیت تو خود ہی اٹھیں، خود ہی الارم لگایا لگے، الارم خود ہی لگایا، الارم تھک گیا، مر گیا، انتقال پر ملال ہو گیا الارم کا، بالکل مطلب وہ ختم ہو گیا الارم، اس کا گلا بیٹھ گیا گھڑی کا، لیکن یہ جناب نہیں اٹھ رہا، الزام لگا رہا ہے بیچاری اپنی اس عورت کے اوپر کہ تم نے کیوں نہیں اٹھایا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ احساس ذمہ داری یہ ایک الگ شے ہے، اور بیوی ہو یا شوہر ہو، مرد اور عورت دونوں میں احساس ذمہ داری اگر ہوگی تو انشاءاللہ گھر خوشیوں کے ساتھ اور ایک نارمل گھر چلے گا۔ جو امیر سنت نے اپنے گھر کے تعلق سے اور اپنی طبیعت اور اپنے ہماری جو امی حضور جسے ہم کہتے ہیں امیر سنت کے بچوں کی امی، ان کے تعلق سے جو کچھ باتیں بیان کی تو وہ ڈیفینیٹلی ایک انوکھا گھرانہ میں اس کو نام دوں گا، ایک انوکھی فیملی۔ اللہ کرے کہ ان کی طبیعتوں کا فیضان اگر ہمارے گھر میں آ گیا تو انشاءاللہ گھر پرسکون اور امن اور پیار اور محبت کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بھی باتیں کی کہ بھئی آپ بیگم سے یوں تو یوں، اب میں ڈسکس کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں، یہ بھی ایک پرابلم میرے ساتھ کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں نا تو یہ بھی ڈر خوف ہوتا ہے کہ یار میں اپنی بات تو منوا سکتا نہیں ہوں، تو میں اس سارے معاملات میں یعنی اب آفس میں تو جاب میں تو دیگر معاملات میں، یعنی ہر جگہ پر یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یار ڈسکس میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ یہ بعض اوقات محسوس کر کے یہ اوڑھ چکا ہوتا ہے جی، ورنہ کئی جگہ پہ یہ دیکھیں کہ ان 4 جگہوں پہ تو میں اپنی بات نہیں کر سکا، کیا یہ ہر جگہ اپنی بات نہیں کر سکتا؟ رکشے والے کو سمجھا لیتا ہے کہاں جانا ہے، 10 کام کروا لیتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ کسی نے آگر کہا میں بھول جاتا ہوں، میں کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے نام بتایا اسد، میں کہا آپ کو نام تو یاد ہے، کہاں بھول جاتا ہوں؟ تو مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی ہے، بھائی کوئی چیز آپ کا نام کیا ہے؟ کہ اسد۔ آپ ماشاءاللہ کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ہے، اپنا پرس لے کر نکلتے ہیں، اپنے پیسے لے کر نکلتے ہیں، سر پر امامہ سجا کر نکلتے ہیں، جوتے پہن کر نکلتے ہیں، ورنہ موزہ ہے تو جوتا غائب، جوتا تو وہ کیسے ہیں بھائی بھلک کر ہم نے اسکول میں پڑھا تھا وہ، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ تھا، تو سب کچھ یاد رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی یہ بس ایک خوف بعدوں کا دل پہ بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ کرنے پر میں نے کیا کہا، خوف کا علاج قدم بڑھانا ہے، قدم بڑھانا ہے۔ کیا بات، کہ جس چیز سے ڈر رہے ہیں، غیر شرعی نہیں ہو، جس چیز سے ڈر رہے ہیں یار یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، تو کرنے کے جب تک کریں گے نہیں یہ خوف نکلے گا نہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم بھی اس خوف سے نکلیں گے پروگرام میرے کو کہ یہ کب ختم ہوگا پروگرام۔ 1-2 کالز لے لیں، اچھا چلیں، کچھ کالز پلے کیجیے گا۔
نگران شورا سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح موبائل عام ہوتا جا رہا ہے تو اس میں بچے جو ہے موبائل بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس سے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے نا پھر نیند کی کمی اور دیگر جو ہے نا بیماریاں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ آپ والدین کی تربیت کریں اور کچھ ہماری بچوں کی تربیت کر دیں، کوئی ایسی مدنی پھول مل جائیں کہ ہمارے بچے جو ہے یا والدین جو ہے موبائل کا استعمال بچوں کو ترک کروائیں، یا کوئی اس کا نعم البدل آپ ہمیں دے دیں، جزاک اللہ۔ تو نعم البدل کے سوا تو کوئی دوسرا نظر نہیں آتا آپشن، سچی بات ہے کہ یہ اب زندگی کا ایک ایسا حصہ بنتا جا رہا ہے موبائل فون، اور جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے، اب اس کا مطلب کہ کیا آدمی بحث کرنی۔ اب یہ کہ اس میں نعم البدل یہ دیں کہ دعوت اسلامی کے جو بچوں کے جو کارٹون اور اس طرح کی جو سٹوریز ہیں وہ ان کے موبائل میں دیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بچے بڑا شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ اور رات کا ایک حصہ جب سونا ہے تو اس ٹائم ان کو موبائل سے آپ دور رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نیند بھی اچھی آ جائے گی، ورنہ وہ رات بھر اگر موبائل دیکھتے ہوئے اگر یہ رات گزاریں گے تو ان کو جلدی نیند نہیں آئے گی۔ کوشش کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، ماردھار سے نہیں ہوگا، بہت زیادہ پریشرائز کرنے سے نہیں ہوگا، تھوڑا ان کو الٹرنیٹ دیں گے، تھوڑی لالچ وغیرہ دے دیں گے کہ یہ دے دو تو یہ دے دیں گے، اچھا موبائل مانگے تو اس کو بولو کہ ٹھیک ہے پہلے اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، اتنی دفعہ یہ کر لو، تو یوں اس کی روحانی تربیت بھی ہوتی رہے گی، اور دیکھنا اس کو وہی دعوت اسلامی کی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ ایک الٹرنیٹ ہی ہو سکتا ہے بظاہر، کیونکہ یہ چھوٹے بڑے تقریباً سبھی ہی اس میں ایسے مبتلا ہیں کہ اس پر سوائے الٹرنیٹ کے شاید اور کوئی ڈسکس نہ کی جا سکے۔ اچھا، یہ جو ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، تو ایک تو ہوتا نا کہ اگر میں پہلے سے بھی سوچوں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں، جیسے ابھی ڈسکس کی بات ہو رہی تھی کہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کسی سے، تو میں پہلے سے یہ سوچ لیتا ہوں کہ یار بس یہ اس طرح سے بس وہ بس جاؤں گا تو ساری فتح ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، فتح ہو جائے گا۔ اگر مثلا یہ پہلے سے سوچوں کہ یار اگر یہ ناکام ہوا تو کیا ہوگا، تو کیا اس سے نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا اعتماد ہوگا؟ کیا پہلے سے تھوڑا اپنا ذہن بنا لوں؟ تو ان دو صورتوں کے درمیان تیسری بھی تو صورت ہے، درمیانی صورتحال میں جائے، نیوٹرل ہو جائے، گاڑی آگے بھی جا سکتی ہے، گاڑی پیچھے بھی جا سکتی ہے، پیچھے کا بھی سوچ کے اگر مطلب صرف زندگی میں کیا زندگی کے دو ہی پہلو ہیں، ہار یا جیت، کوئی تیسرا پہلو نہیں ہوتا؟ کیا برابر نہیں ہو سکتا، لیول نہیں ہو سکتا، ایکول نہیں ہو سکتا، بیلنس نہیں ہو سکتا، یا افراط و تفریط، یہ دو چیزیں رہ گئیں؟ تو آدمی یوں مطلب کہ دیکھتے ہیں، اچھا وہ اس کو فائنل نہ لے کے جائیں، فرسٹ اٹیمپٹ کیا ہے، سیکنڈ دیکھ لیں گے، تھرڈ دیکھ لیں گے، فورتھ دیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ ہو جاتی ہے چیزیں۔ پھر حاجی امین اوور آل جب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ہر گفتگو ہر جگہ پر سیم امپلیمنٹ نہیں ہوگی، صورتحال سچویشن کے مطابق ڈیسیجن اٹیمپٹ بدل جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان بول لے کر گول کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور آگے اتنا مطلب کہ وہ مضبوط وہ ڈیفینس ہوتا ہے کہ اس کو پھر بول لے کر پیچھے آنا پڑتا ہے، نئی مومنٹ کے ساتھ جانا پڑتا ہے، ورنہ بول چلی جائے گی اس کے ہاتھ سے۔ تو کبھی کبھی کسی وجہ سے آپ کو پیچھے آ جانا پڑتا ہے، اور پیچھے جانا ناکامی نہیں ہوتی، پیچھے جانا یہ آپ کی مومنٹ کو آپ نئے سرے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، زندگی میں موڑ آتے ہیں، موڑ سمجھتے ہیں نا، کرو آتا ہے، موڑ پر مڑنا، راستہ بدلنا نہیں ہوتا۔ کیا بات، یہ یاد رکھیے گا، اگر موڑ پر نہ مڑے نا تو کھائے میں گر جائیں گے آپ۔ سوچ کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہو، یہ ہر جگہ مطلب یہ زندگی کے موڑ آتے ہیں۔ کیا بات، اور آپ کے اندر یہ سینس ہونا چاہیے کہ یار اس پر مجھے مڑنا ہے، میں اگر نہیں مڑوں گا، اور میں یہ مڑنا تب ہوگا جب آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہوگی، ورنہ تو آپ تو کھائے میں گر جائیں گے۔ لوگ کہیں گے دیکھو راستہ بدل دیا، میں نے راستہ نہیں بدلا، میں موڑ پر مڑتا چلا گیا ہوں، کیونکہ میری منزل کے لیے مجھے مڑنا ضروری تھا، ورنہ کہیں اور جا کے گرتا میں۔ تو یہ ساری باتیں جب ہو جاتی ہیں نا تو وہ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسی بات کرو یار، آئندہ آپ ہمت رکھو گے نا بھائی، آئندہ اپنی ایسی کمزوری تو نہیں لاؤ گے، تو پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں کمٹمنٹ کیسے کروں گا، اس میں ناکام ہو گیا تو۔
اپنے احساس کمتری کو ختم کرے ٹھیک، اور اللہ کی رحمت اور اس کی مدد پر نظر رکھ کر آگے بڑھے، اور اگر اس کے مقدر میں ہے تو ہوگا، مقدر میں نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ جو تیرے ہاتھ سے چلا گیا اس پر اداس نہ ہو کہ وہ تیرے مقدر میں تھا ہی نہیں، اور جو تیرے مقدر میں ہے تجھے مل کر رہے گا کہ تیرا مقدر کوئی اور لے کر نہیں کیا آ بات، سکتا۔ کیا بات۔ تو اللہ پر توکل سے بڑھ کر کوئی اطمینان کا راستہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب پر بھروسہ کروں، میرا رب میرے کام کو درست فرما دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ٹھیک ہے، ایک ملازم کے متعلق پڑھا تھا میں نے کہ وہ بڑا اچھی جاب کرتا تھا، بڑی محنت کے ساتھ۔ ایک بار جب مہینہ پورا ہوا تو سیٹھ نے کہا کہ یار یہ بڑی محنت سے کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ نہیں بڑھا دوں؟ تو 5,000 روپے اس کی سیلری میں اضافہ کیا اور اس کو وہ لفافہ دے دیا، اور اس کو کہا کہ بھائی تمہاری سیلری میں 5,000 اضافہ کر دیا ہے۔ اب اس نے لے کے جیب میں رکھ لیا، کوئی تھینک یو نہیں، شکریہ نہیں، کچھ بھی نہیں بولا، چلا گیا۔ اب سیٹھ نے اس کو فیل کیا نا کہ یار بڑا عجیب آدمی، یار 5,000 روپے اضافہ کیا، کوئی تو شکریہ ادا کرتا، کچھ بھی نہیں بولا وہ۔ خیر وہ انتظار کرتا رہا، ہفتہ رہا، 10 دن 15 دن، اب سیٹھ کی گھوم گئی۔ اب اگلا مہینہ آیا تو اس نے کہا بھائی وہ پچھلے مہینے 5,000 بڑھائے تھے نا، وہ میں نے گھٹا دیے، اب وہ تمہاری پرانی تنخواہ یہ لو۔ اس نے پھر لے کے رکھ لیے، کچھ بھی کوئی شکوہ ہی نہیں کیا۔ سیٹھ بڑا حیران ہو، اس کو بلایا کہ تو آدمی کون ہے یار، تیرے 5,000 بڑھائے تو نے تھینک یو نہیں بولا، تیرے 5,000 گھٹائے تو نے شکوہ نہیں کیا، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ اس نے کہا سیٹھ بات دراصل یہ کہ پچھلے مہینے جب تم نے 5,000 بڑھائے تھے نا تو 2 دن پہلے ہی بیٹا پیدا ہوا تھا، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ یار بیٹا آیا اپنی روزی لے کر آیا ہے، اور اس بار جب تم نے 5,000 گھٹائے تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے ہفتے۔ میں کہا والد صاحب کی روزی تھی، والد صاحب گئے تو روزی بھی چلی گئی، تو کون ہوتا ہے بڑھانے گھٹانے والا؟ مجھے ضرورت ہوگی تو میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ وہی اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو یہ وہی بات ہے کہ ہم تو کوئی اس معاملے میں حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم شکریہ ادا نہ کرے، شکریہ ادا نہ کرے، تو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں وہ یہ بھی تو کہہ سکتے اس کو شکر ادا کیا ہوتا تو اس کی اس نعمت میں کمی نہ آتی۔ تو محسن کا شکریہ ادا کرنے کی عادت بنائیں گے تبھی انشاءاللہ زندگی بڑی اچھے انداز سے گزرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا کرے، اور اصل کامیابی میں نے پروگرام کے شروع میں کہہ دی تھی، اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ دے، ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں، اور دنیا کی زندگی میں اگر مقدر میں سختی ہے، مقدر میں کوئی پریشانی ہے تو اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں صبر بھی دے، اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نازوال